السلام علیکم اور آداب عرض ہے تمام سننے والوں کو۔ جی ہاں، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول جس کا نام ہے خواب سرائے اور اس کی مصنفہ ہیں عالیہ بخاری، اور آج آپ سب سنیں گے اس کی قسط نمبر 18۔ ہوا میں صبح کی خوشگوار سی ٹھنڈک تھی۔ سجاد نے گاڑی سے نکل کر آفس کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے۔ ریسیپشن پر موجود اسمارٹ سے لڑکے کے خوش اخلاقی سے کیے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ آفس میں ابھی تھوڑے ہی لوگ آئے تھے۔ آج وہ خود کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر سے ذرا جلدی نکلے تھے۔ اپنے چیمبر کی طرف جاتے ہوئے سجاد کی نگاہ حسب معمول اس مخصوص کیبن کی طرف اٹھی تو قدم خود بخود تھم گئے۔ کتنے دن بعد آج وہ اپنی سیٹ پر موجود تھی۔ سجاد کی آمد سے بے خبر وہ سامنے رکھے کمپیوٹر کی اسکرین پر نگاہ جمائے محو تھی۔ ان کے قریب آنے پر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ بیٹھیے پلیز۔ کیسی طبیعت ہے جمیل ماموں کی اب؟ ایک بے نام سی خوشی تھی جو ثانیہ کی یہاں موجودگی سے حاصل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے سر، اس نے محض ایک بار ان کی طرف دیکھ کر نگاہ جھکا لی۔ یہ ایک بے ضرر سا فرار تھا جو اس کے خیال میں کچھ نہ کچھ عافیت مہیا کر سکتا تھا۔ واپس آنے کا بے حد شکریہ، ویسے مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی، اور میرا ہر یقین 100% صحیح ہوتا ہے۔ وہ میز کی سطح کو دیکھے گئی۔ وہ آئی نہیں بلکہ بھیجی گئی ہے، یہ کہنا آسان کہاں تھا۔ اور آپ ابھی بھی خود کو پابند مت سمجھیے گا ثانیہ، جب تک جمیل ماموں کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو آپ جب چاہیں چھٹی پر جا سکتی ہیں۔ وہی نرم اور رعایت بھرا لہجہ جس کے لیے وہ بار بار خود کو یقین دلاتی تھی کہ محض اس کے لیے مخصوص نہیں بلکہ وہ سب کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھتے ہیں۔ شکریہ سر، رسمی طور پر ہی صحیح اسے کہنا پڑا۔ اس کی بھی قطعی ضرورت نہیں ہے، یہ بات شاید مجھے ہر بار کہنی پڑتی ہے۔ وہ ہلکے سے ہنسے اور پھر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ فرح اب تک نہیں آئی تھی اور جب آئی تو اسے بلا اطلاع دیکھ کر خوشی بھری حیرت میں گھرنے لگی۔ رات تو تم سے بات ہوئی تھی، تب تک تو تمہارا کوئی پروگرام نہیں تھا آنے کا۔ ثانیہ کو دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ میرا واقعی کوئی ارادہ نہیں تھا دوبارہ آنے کا، مگر ماموں کے آگے مجبور ہونا پڑا۔ ضد سی پکڑ لی تھی کہ مجھے آفس ضرور ہی جانا ہے، اور کمزور اتنے ہو رہے ہیں کہ آدمی ان کا دل توڑنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جو بات تھی اس نے سچ سچ بتا دی۔ جس دن سے سجاد ماموں کو دیکھ کر آئے تھے، ماموں ان کے اتنے قائل ہو رہے تھے کہ ثانیہ کے جاب چھاڑ کر بیٹھنے کو کفران نعمت قرار دے رہے تھے۔ رہی سہی کسر اس تنخواہ نے پوری کی تھی جو آفس کی طرف سے ثانیہ کو پوری ادا ہوئی تھی۔ فرح کو باقی باتوں سے دلچسپی نہیں تھی، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ واپس آ گئی۔ ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا میرا۔ آفس میں 400 ویرانی چھائی ہوئی تھی اور لوگ اداس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ فرح سے زیادہ دیر سنجیدہ رہا نہیں جا سکتا تھا، اور اس وقت وہ اتنی خوش تھی کہ ثانیہ کی یہاں سے خفگی کی اصل وجہ بھی بھولے ہوئے تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے ثانیہ نے اس کی بات کو انسنا کیا اور سامنے رکھے کاغذات کو دیکھنے لگی۔ جتنے بھی دن یہاں گزارنے تھے بڑی خاموشی اور درگزر کی پالیسی اپنا کر ہی گزارنے تھے۔ یہ بات وہ خود کو اچھی طرح باور کروا چکی تھی۔ کیا فائدہ تھا اپنی خودداری اور انا کے ڈھول کو پیٹنے کا جب اتنی اوقات ہی نہ ہو کہ کسی فیصلے پر ٹکا جا سکے۔ رکھنے دیجیے پیر جو بھی سیلف ریسپیکٹ پر رکھنا چاہے۔ ویسے خوش تو بہت ہوئے ہوں گے تمہیں دیکھ کر سجاد بھائی، اس کی اندرونی کیفیت سے بے نیاز فرح اسی موڈ میں پوچھ رہی تھی۔ ثانیہ نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم خود ان سے پوچھ لو، اس بات کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ ویسے میں صرف اس پے کو حلال کرنے کے لیے آئی ہوں جو مجھے یہاں سے مل رہی ہے۔ ماموں کے سامنے اس آفس کو چھوڑنے کا نام لینا مشکل ہو رہا ہے، اور دوسری صورت میں یہ گھر بیٹھے ماہانہ وظیفہ مجھے لینا پڑے گا تو بہتر ہے کہ کام ہی کر لوں یہاں آ کر۔ فرح کو اس کی سنجیدگی نے کچھ یاد دلایا۔ اچھا سوری، اب کوئی مذاق نہیں، میری توبہ، اور تم بھی ریلیکس ہو جاؤ۔ تمہارے نواب شاہ جانے کا کیا بنا؟ اس نے موضوع بدلا۔ دیکھو شہزاد کب فون کرتا ہے، گھر کا سودا تو تقریباً فائنل ہو چکا ہے۔ رجسٹری کے وقت وہ ہمیں بلائے گا، 2-3 دن تو رکنا ہی پڑے گا۔ فرح نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں اس عزیز جان گھر کے بکنے کا کوئی غم نہیں تھا، وہاں بس جمیل ماموں کی طویل ہوتی بیماری کی فکر تھی۔ فرح کو معلوم تھا کہ ان کی بیماری روز بروز پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ فرح انہیں دیکھنے پابندی کے ساتھ جاتی تھی۔ اتنی احتیاط کے باوجود بھی ماموں کا بلڈ شوگر ہائی رہ رہا ہے، جگر ان کا پہلے ہی بہت خراب ہو چکا ہے، قوت مدافعت بہت کمزور پڑ چکی۔ محض 2 یا 3 دن پہلے ہی ثانیہ نے اسے بتایا تھا، جب وہ اپنی امی اور نانی کو لے کر ان کے ہاں گئی تھی۔ اب تو ممانی کے ڈاکٹر کو چینج کیا ہے، انشاءاللہ جلد مثبت نتیجہ نکلے گا۔ فرح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمت بندھانی چاہی، مگر وہ یوں ہی تشویش بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی فرح، جو میں ماموں کے علاج کے لیے ممانی پر بھروسہ کرتی رہی۔
महीना भर पहले भी अगर मैं उन्हें दूसरे स्पेशलिस्ट को दिखा देती तो शायद कुछ बेहतरी आ जाती। उसकी आवाज़ बतदरीज नीची होती चली गई। ये बात आजकल वो तवातर के साथ कह रही थी। फरा को अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था कि वह जमील मामू के बारे में एहसास जुर्म का शिकार हो रही थी। ऐसा मत सोचो, तुमने तो अपनी हिम्मत से बढ़कर सब कुछ किया है। जब से मामू घर पर हैं मुमानी को सारी तनख्वाह दे रही हो, जो कुछ भी अम्मा के पास जमा था वो सब भी। प्लीज़ फरा, उसने बात पूरी नहीं होने दी। ये सब मत कहो, इन बातों की हैसियत ही क्या है। मामू ने जो कुछ मेरे लिए किया है वो मेरे लिए क्या है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के 2 ही रिश्ते बाकी हैं, अम्मा और मामू। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और इस मुख्तसर लिस्ट में मेरा नाम भी नहीं है। बहुत अफसोस हुआ मुझे। उसे जज्बाती कैफियत से निकालने के लिए वो मसनूई नाराज़गी जाहिर कर चुकी थी। सानिया हल्के से मुस्कुरा दी। बस तीसरा नाम तुम्हारा ही था, लेना भूल गई थी। वह आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में मसरूफ़ होती जा रही थी और उसके लिए यही बेहतर था कि उसका ध्यान बटा रहे। चंद घंटे मसरूफियत में कटे। एक ऑफिस अटेंडेंट एक कार्ड फरा के और दूसरा सानिया के सामने रखा। शीरी मैडम ने भेजे हैं, मुख्तसर सी इतला देकर वो बाहर जा चुका था। सादा स्टाइलिश सा कार्ड। सानिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मगर फरा ने खोलने में देर नहीं की थी और ना ही सुनाने में। मुख्तसर सी इबारत के साथ प्रोग्राम से मुतला किया गया था और ये शादी उमर की शादी की आसपास ही की तारीख में मुनक्किद हो रही थी। एक एक करके सभी निमट रहे हैं, देखो हमारी बारी कब आती है। कार्ड को वापस रखते हुए फरा ने ठंडी आह भरी। सानिया मुस्कुराते हुए अपना काम किए गई। उसने कार्ड को छूने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। उसे थोड़ी सी हैरत भी हुई अपने मदऊ किए जाने पर, लेकिन शीरी से मुतल्लिक हर मौजू से वो बचकर रहना चाह रही थी। क्या ख्याल है? फरा सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। फुर्सत तो इन दिनों मुझे भी नहीं होगी, नानी से अकेले कहाँ कुछ होता है, और उमर के तो आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं है, हवाओं में उड़ता फिरता है। सो ज़मीन पर फैले काम उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल। जाहिर है खुश तो होंगे अपनी पसंद से जो कर रहे हैं। हाँ शायद। क्यों शायद क्यों? सानिया ने उलझन सी महसूस की तो फरा की तरफ देखने लगी। इसलिए कि मुझे ऐसा लगता नहीं है उमर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दिया वो लड़की नहीं है जिसके साथ वो कभी भी खुश रह सकेगा, और ये बात मैं उसे बार बार कह चुकी हूँ। सानिया ने जैसे थक कर नफ़ी में सर हिला दिया। ये बात तुम उसे ही नहीं मुझसे भी कई बार कह चुकी हो। अब इस मौजू को जाने दो, थोड़े से दिन रह गए हैं। दिया और उमर खुशो-खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह। खुश उम्मीद होना अच्छी बात है, मगर खुश फहमी पालना कतई दूसरी। खैर, फरा अपनी राय पर नज़रसानी करने के लिए तैयार नहीं थी। सामने रखे कागजात समेटकर उठ खड़ी हुई। मैं ज़रा सज्जाद भाई के पास होकर आ रही हूँ, बहुत सारा काम जमा हो रहा है। तुम नहीं थी तो दिल ही नहीं चाहता था काम करने को किसी का भी। उसका जवाब सुने बगैर वो कहती हुई बाहर चली गई। सानिया ने महज एक निगाह उठाकर देखा था जिधर वो गई थी। फरा आदत से मजबूर थी और उसकी बातों की मानी ख्याजी में उलझना महज अपना ही दिमाग ख़राब करने वाली बात थी, और उसके पास परेशान होने के लिए पहले ही काफ़ी कुछ था। फरहत आपा ने हैरत से उन बड़े सारे शॉपर्स को देखा जो वहीद ने अभी अभी लाकर लाउंज की टेबल पर रखे थे। पता नहीं क्या उठा लाए थे और किसके लिए। दिल में उठते सवालात को दबाते हुए वो यकसर नज़रअंदाज करते हुए किचन में जाने लगी कि वो यकदम सामने आ गए। कभी तो मेरे पास भी बैठ जाया करो, ऐसी भी क्या लाताल्लुकी। शोहर हूँ तुम्हारा, कोई गैर तो नहीं। मोहब्बत भरा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज। ऐसे क्या देख रही हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ। सच तुमसे बात करने के लिए तो तरसता हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी ज़रा भी परवाह करनी छोड़ दी है फरहत। आंखों में खुमार भरे वो शिकवा कुना थे। फरहत को यकीन करना पड़ा कि वो कम से कम ख्वाब तो नहीं देख रही हैं। बात क्या है वो बता दें। बराह रास्त उनकी आंखों में देखते हुए वो सीधे सपाट लहजे में पूछ रही थी। आजमाइश भरा तवील रास्ता तय करते हुए सारे ख्वाब राख हुए थे। ना ही अब लफ्ज़ खुशबू उड़ाता था और ना ही निगाह जादू जगाती थी। उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत का कोई इस्तियारा नहीं था। वहीद ने सामने खड़ी उस रूखी फीकी औरत को देखा जिसकी आंखों में धूल सी उड़ती महसूस होती थी, जो उम्र से पहले ढल चुकी थी। उन जैसे रंगीन मिजाज शख्स के लिए उसमें कभी कोई दिलकशी ना थी और ना आज। समझौते का सफ़र फिर भी जारी था। आज दिल चाहा तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करूं तो बस उसमें इतनी देर हो गई। देखो खोलकर मेरी पसंद कैसी है। उन्होंने हाथ से उस तरफ इशारा किया जहां वो सामान से भरे शॉपर्स खुलने के मुंतज़िर थे। इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी? अपनी और बच्चों की ख़रीदारी तो मैं खुद कर ही लेती हूँ। उनकी सखावत पर खुश होने के बजाय फरहत आपा मुड़कर सोफ़े पर रखे कुशन ठीक करने लगी।
ان کا رد عمل بڑا مایوس کن تھا۔ وحید دل ہی دل میں سلگ کر رہ گئے۔ بڑی ہی ناشکری عورت ہے، دل تو چاہا کہ ابھی دماغ ٹھیک کر کے رکھ دیں، مگر مصلحت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ تکلیف کی کیا بات ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ لے کر تو انسان کو دلی خوشی ملتی ہے، لیکن میری مالی حالت اجازت نہیں دیتی، اس لیے دل پر جبر کر کے رہ جاتا ہوں۔ لہجے میں زبردستی کا پیدا کیا ہوا تعصب اتنا مضحکہ خیز تھا کہ زندگی کی اس بدترین مشکل کو جھیلتے ہوئے بھی فرحت بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ کمال ہے، ایسا کیا لطیفہ سنا دیا میں نے، وہ بے وقوفوں کی طرح منہ کھولے کہہ رہے تھے۔ ہنسنے کے لیے لطیفے کا ہونا ضروری نہیں ہے وحید صاحب۔ فرحت نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ خیر، آپ کو جو بات کرنی ہے وہ صاف کہیے، کھانے کے بعد مجھے بابا کی طرف جانا ہے۔ ضرور جاؤ، میری طرف سے بھی سلام کہنا۔ ایک جگہ ضروری جانا نہ ہوتا تو میں بھی ساتھ چلتا، بہت دن ہو گئے سب سے ملے ہوئے۔ حیرت انگیز طور پر وہ کسی بات کا برا نہیں منا رہے تھے اور اس قدر انسان بنے ہوئے تھے کہ فرحت آپا کا ہر اندازہ غلط ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی الجھن بڑھنے لگی۔ ان کا تجربہ تھا کہ اپنی کسی بھی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے وحید نے اتنا انتظار نہیں کیا تھا۔ اتنی دیر میں تو وہ بابا کو فون تک کروا دیتے اور انکار کی صورت میں ایک قیامت برپا کر سکتے تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے ان کو دیکھے گئیں۔ جب بچوں کو آوازیں دے کر بلانے کے بعد خود شاپرز میں سے چیزیں نکال کر ان میں تقسیم کر رہے تھے، کپڑے، کھلونے، چاکلیٹس۔ بچے بھی حیران پریشان تھے، ان نوازشات کے عادی نہیں تھے، سو ان کے زبردستی پکڑانے پر اس طرح جھجک کر چیزیں لے رہے تھے جیسے کسی دور دراز کے رشتہ دار سے کچھ لے رہے ہوں۔ چند منٹوں میں شاپر خالی ہو چکا تھا۔ اب نہ ہی بچوں کے پاس ان سے کرنے کے لیے کوئی بات تھی اور نہ ہی ان کے پاس۔ دونوں بیٹیاں اور چھوٹا بیٹا ایک ایک کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ اسی اثنا میں وہ ایک نہ دو پورے 4 سوٹ فرحت کی نظر بھی کر چکے تھے۔ بہت سوچنے کے باوجود بھی انہیں یاد نہیں آیا کہ کبھی شادی کے اولین دنوں میں ہی صحیح وہ ان نوازشات کی حقدار رہی ہوں۔ یاد سے جڑا درد کا تسلسل تھا اور بس۔ دل نہ چاہنے کے باوجود بھی انہوں نے وہ سب کپڑے ہاتھ میں لیے اور کمرے کی طرف جانے لگیں۔ وحید ان کے پیچھے پیچھے آئے۔ ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ فرحت الماری کھول رہی تھی، وہیں تھم سی گئیں۔ اس ضروری بات کی وہ کب سے منتظر تھیں۔ ایسے مت دیکھو، وہ شاید کچھ کنفیوز ہو رہے تھے اور یہ بھی عجیب سی بات تھی۔ جو کچھ بھی کہتا ہوں یا کرتا ہوں تم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہوں۔ کتنے ہی بزنس کیے، ہاتھ پاؤں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر اب قسمت ہی ساتھ نہ دے تو کیا کیا جائے۔ یہ محض تمہید تھی۔ فرحت کو پتہ چل چکا تھا کہ اب آگے وہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ الماری کھول کر کپڑے رکھے اور بیڈ پر آ بیٹھیں۔ میرے اکاؤنٹ میں اب تھوڑے بہت پیسے رہ گئے ہیں، ان سے کوئی نیا بزنس شروع نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ڈیمانڈ سننے سے پہلے ہی وہ صاف بات کر رہی تھی۔ پتہ ہے مجھے، ظاہر ہے گھر کے سارے خرچے پورے کرتی ہو، پیسے کہاں سے بچیں گے؟ اور وہ رحمت منزل کا قصہ تو ساری زندگی یوں ہی لٹکا رہے گا شاید۔ پتہ نہیں بابا اس کو ایک طرف کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ ہلکا سا گلہ کر ہی گئے۔ آپ اپنی بات کریں، رحمت منزل سے آپ کا کیا لینا دینا؟ کبھی کبھی تو وحید کو لگتا ہے جیسے وہ انہیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کی حیثیت یاد دلا رہی ہیں، مگر اس وقت کسی بھی بات کا برا نہیں منایا جا سکتا تھا۔ نہیں کرتا رحمت منزل کی بات، وہ جو ایک پلاٹ سجاد نے تمہیں دلایا تھا، اس کو بیچ کر بھی تو کچھ پیسوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ آج کل بہت گاہک آ رہے ہیں میرے پاس اس کے لیے۔ بڑے طریقے سے وہ اصل موضوع پر آ رہے تھے۔ فرحت نے کچھ چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ لوگوں کو کیا الہام ہونے لگا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے جسے آپ بیچنے کی خواہش مند ہیں؟ وہ جھینپ کر ہنس پڑے۔ ایک دوست ہے، اسٹیٹ ایجنسی چلا رہا ہے، یوں ہی باتوں باتوں میں اس کے ساتھ ذکر آ گیا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ کوئی اچھا گاہک ملے تو بتانا۔ اب اس نے تو لائن لگا دی ہے، آج کل قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کل کو پتہ نہیں اتنے پیسے ملیں بھی یا نہیں، اور اس علاقے میں تو اتنی قیمت بڑھی بھی نہیں ہے۔ ان کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس پلاٹ کو بیچنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ یہ ایک رسمی کارروائی ہے جسے وہ اس وقت پورا کر رہے ہیں۔ فرحت نے خود کو کمپوز رکھنے کی اندر ہی اندر پوری کوشش کر ڈالی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس پلاٹ کو بیچنے کا، آپ ان سے معذرت کر لیں، وہ میں بچوں کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں، کل کو کام آ جائے گا۔ ارے کل کس نے دیکھی ہے؟ وہ تیزی سے بولے۔ اور جو جگہ آج کام نہیں آ رہی وہ کل کیا کرتی ہے؟ اصل تو فوری مسئلے کا حل ضروری ہوتا ہے، یہ کیا کہ آج تو ہم فقیروں کی طرح گزارا کر رہے ہیں اور کل کے لیے کنجوسی کی پالیسی اختیار کر لی جائے۔ نہیں صاحب نہیں، وحید الدین کا یہ چلن کبھی نہیں رہا، زمانہ گواہ ہے۔ فرحت آپا نے ایک گہری نظر ان پر ڈالی۔ بہترین لباس، انگلیوں میں دبا امپورٹڈ سگار، باہر کھڑی 2 قیمتی گاڑیاں اور چہرے پر پھیلی فارغ البالی۔ آنکھوں کے نیچے سوجن بڑھ رہی تھی۔ مدت سے پینے پلانے کے شوقین تھے اور اس میں وقت کے ساتھ زیادتی ہی ہوتی آ رہی تھی۔
2-4 लाख की बात होती तो सज्जाद को तकलीफ दे लेता, लेकिन इस बार थोड़े पैसों से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर तुम्हें उस प्लाट पर एतराज़ है तो फिर रहमत मंजिल पर दावे का केस ही करना पड़ेगा बाबा साहब पर। उनकी मखसूस कमीनगी आखिरकार जाहिर होकर रही। पता नहीं कौन खुशकिस्मत होते हैं जो सब्र के मीठे फल को चखते होंगे। यहाँ तो ना ही जंजीर कटती थी और ना ही घाव भरता था। उन्हें यूँ गुमसुम सा देखकर वो शेर होते जा रहे थे। कानूनी तौर पर आधे की मलकियत है तुम्हारी, वही तो मांग रहे हैं हम कब से। बाकी आधा रखें अपने पास, माले गनीमत है, कौन आ रहा है उसका दावेदार। लेकिन पूरी तो हड़प नहीं करने दूंगा उन्हें, ये मेरा फैसला है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर किसी के आने की इत्तला आ गई। कौन आ मरा इस वक्त? ये बेवक्त मुदाखलत उन्हें बुरी लगी। तुम आजकल में मुझे फाइनल जवाब दे दो, पैसे तो मुझे हर हाल में चाहिए। शहर का नंबर 1 वकील खड़ा करूंगा, कोई हेरा फेरी जालसाजी तो है नहीं। अपना जायज़ हक मांग रहे हैं तमाम सबूतों के साथ। आराम से केस जीतेंगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की और फिर उनके कुछ कहने का इंतज़ार किए बगैर बाहर निकल गए। लाउंज से ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए उनके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। आज रात तक वरना कल दिन में किसी वक्त प्लाट के कागजात उनके हाथ में आ जाने थे, ये उनको पक्का पता था। सारी उम्र वो रहमत मंजिल के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते आए थे। फरहत को किसी सूरत उनकी सज्जाद या बाबा के साथ मुकाबला आराई मंजूर नहीं होती थी, सो वो आराम से अपनी मनवा ही लेते थे। बीवी कितनी भी दिल से उधरी हुई सही, जिंदगी के सारे मज़े उन्होंने उसके बलबूते पर ही लूटे थे। जियो अम्मा, अपने इस नाकारा आवारा के लिए तुमने बीवी तो बहुत चुनकर मुंतखब की थी। बड़े मूड में उन्होंने अपनी माँ को दुआ दी और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर इतना खुशगवार नहीं था। वहीद की मुस्कुराहट पल से भी कम वक्फे में गायब हुई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मना भी किया था कि घर पर मत आना। क्या करता, ना तो आप मेरा फ़ोन अटेंड कर रहे हैं और ना ही खुद कोई राब्ता करते हैं। परेशान होकर मुझे यहीं आना पड़ा। अब क्या परेशानी लाहक है तुम्हें? कितना पैसा दे चुका हूँ तुम्हें, फिर भी तुम्हारी नीयत नहीं भर रही है शेरा। उनका लहजा बेहद सख्त था और वो उसे कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं थे। जाने दे साहब, शेरा ने ऐसे हाथ हिलाया जैसे मक्खी उड़ाई हो। पैसे से किसका दिल भरता है? आपके पास माशाअल्लाह इतनी रेल पेल है। आपका दिल नहीं भरा तो मैं गरीब एक किराए के कमरे में पड़ा जिससे 3 माह का किराया भी अदा नहीं हुआ है, कैसे पैसे से लाताल्लुक रह सकता हूँ? दे मुझे कुछ ताकि मेरा काम धंधा भी चल सके। बात के इख्तिताम तक उसका लहजा बतदरीज बदला था, लेकिन वो अपने ज़ौम में उसके मूड का अंदाज़ा नहीं लगा सके। 1 पैसा नहीं दूंगा आप, पहले ही तुम्हें तुम्हारी औकात से ज़्यादा दे चुका हूँ। उठो, अपने हाथ पाँव हिलाओ, मैंने कोई सारी ज़िंदगी का ठेका तो नहीं लिया तुम्हारा। पैसा तो देना ही पड़ेगा वहीद साहब। शेरा का रंग सुर्ख पड़ने लगा था। मुझे नहीं दोगे तो खुद भी हाथ धो लोगे इस सब से, ये समझ लो। एक सांप की सी फुनकार थी उसके लहजे में। क्या कर लोगे तुम? ये ब्लैकमेलिंग कहीं और जाकर करो, मैं इन धमकियों से घबराने वाला नहीं हूँ। 2 टके का मवाली और मेरे मुंह आता है। तेरी हैसियत ही क्या है? उनका दिमाग तो घूम ही गया था। शेरा उन्हीं का परवरदा था। सड़क छाप हैसियत से ऊपर के ग्रेड में तरक्की देने वाले वही थे, और जितने एहसानात वो उस पर करते थे उनके हिसाब से वो उससे हमेशा ताबेदारी की तवक्का रखते थे। ठीक कहा आपने, मेरी तो कोई हैसियत नहीं। यहाँ से धक्के देकर भी निकाला जाऊँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन आप तो इज़्ज़तदार हैं, खुद सोच लें किस किस को जवाब देंगे अगर मेरा मुंह खुल गया। बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास। शेरा हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। कोई तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते हो। बेहतर होगा शराफत से यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें बहुत ज़रूरत है तो बस किसी वक्त तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो उसके आगे दबना नहीं चाहते थे, पर उसके तेवर देखकर थोड़ी सी मुफाहमत पर उतरे। मैं तो खुद आपकी सरपरस्ती में ही रहना चाहता हूँ हमेशा। शेरा की मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। शायद आपको पता नहीं, बड़ा आदमी अपना ताल्लुक़ सबसे अच्छी तरह निभाता है, और हमारा आपका ताल्लुक़ तो बहुत पुराना है। अब वो नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था कि वो अब उनके लिए कितना परेशान कुन साबित हो सकता है। पैसे तो मुझे कहीं से भी मिल जाते, औरों को छोड़ें, खुद आपके भाई मुंह मांगी रकम देने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे मुझे। उन्हें सिर्फ एक फ़ोन ही तो करना होगा, मेरी आवाज़ तो वो अच्छी तरह पहचान। खबरदार जो आफ्ताब के यहाँ अब दोबारा फ़ोन किया, वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है और मैं तुम्हें उसकी अदायगी भी कर चुका हूँ। उन्होंने तेज़ी से उसकी बात काटी। सिलसिला अभी कहाँ ख़त्म हुआ है वहीद साहब? शेरा ने गर्दन को खफीफ सी हरकत दी। अभी तो ठीक दरमियान में है। वैसे भी मेरे दिल पर बड़ा बोझ है। आफ्ताब को फ़ोन करूँगा तो ये बोझ भी कम होगा।
اس غریب سے میری دشمنی کیا تھی جو میں نے اس کا گھر؟ وحید نے کھا جانے والی نگاہ سے شیرا کی طرف دیکھا۔ کام نکال لینے کے بعد اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دینے کا خیال خام ثابت ہوا تھا۔ آگے جس پرمسرت زندگی کی وہ پلاننگ کر رہے تھے اس میں اب شیرا جیسے جھمیلوں کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اس نازک موقع پر وہی تھا جو اب اس 2-4 قدم رہ جانے والی منزل کو ناقابل رسائی بھی بنا سکتا تھا۔ وہی تھا جس کے ہاتھ اس کی تمام کمزوریاں ہمیشہ رہی تھیں۔ تم اس وقت جاؤ، کل کسی وقت میں تمہیں پیسے دینے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن کل کو پرسوں میں مت بدل دیجیے گا، ورنہ میں تو ضرورت مند ہوں اور ضرورت آدمی سے کچھ بھی کروا دیتی ہے۔ شیرا نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے ان کے قریب رک کر اپنی بات پوری کی اور تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا۔ وحید وہیں کھڑے رہے۔ شیرا پچھلے کچھ ماہ سے زیادہ ہی پریشان کن ثابت ہو رہا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ خطرناک بھی محسوس ہوا۔ انہیں بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ فطرتاً بزدل تھے، لیکن اپنے سے کم حیثیت کو چونٹی کی طرح مسلنے سے خاص لطف اٹھاتے تھے۔ آج اسی چونٹی نے بڑے زور سے کاٹا تھا۔ یہ اعتراف کرنے میں خود سے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ سیل فون بج رہا تھا۔ انہوں نے یوں ہی سوچ میں ڈوبے ڈوبے اسکرین پر نگاہ ڈالی تو نمبر جانا پہچانا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ثانیہ کی مومانی سے بات کرتے ہوئے ان کی خوش اخلاقی عروج پر پہنچنے لگتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کی ساری کوفت کا ازالہ ہونے لگا۔ بہت اچھا بی بی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ دوسری طرف سے جو کچھ بھی کہہ رہی تھی یقیناً بہت خوش کن تھا۔ وہ مستقل ہی مسکرائے گئے۔ گھٹے ہوئے چھوٹے سے فلیٹ کا وہ کمرہ دن بھر چاہے تندور بنا رہتا ہو، رات کو کھڑکی سے بڑی اچھی ہوا آیا کرتی تھی۔ فیضی بڑی دیر سے کھڑکی کے نزدیک کھڑا تھا۔ نینی کچن کا تمام کام سمیٹ کر اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ کیا بات ہے، آج ٹی وی نہیں دیکھ رہے؟ بس ایسے ہی، اچھا لگ رہا ہے۔ سارا دن کی گرمی جھیلنے کے بعد یہ ہوائیں بھی نعمت ہی ہیں۔ اس نے تو بس یوں ہی کہا تھا، لیکن نینی کے دل کو دھکا سا لگا۔ ایک خاموش نگاہ اس نے فیضی پر ڈالی۔ وہ ابھی بھی بددستور باہر دیکھ رہا تھا۔ اب ان خستہ حال فلیٹوں کے بدرنگ مناظر کی شکایت کرنا وہ چھوڑ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کے اس دور کا عادی ہوتا جا رہا تھا، لیکن کتنی بڑی قیمت ادا کر کے۔ دن رات کی فکر اس کی صحت کو برباد کر رہی تھی۔ عرش سے فرش پر آنے کی اس عمل میں اس کی ظاہری اور اندرونی دونوں ہی طور کایا پلٹ ہوئی تھی۔ جھلستی ہوئی گہری ہوتی رنگت آنکھوں کے گرد ہلکے وہ اب کمزور دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بال روکھے رہتے تھے اور وہ سٹائلش ہیئر سٹائل جس پر اس کے دوست رشک کرتے تھے پتہ نہیں کہاں کھو چکا تھا۔ اب تو وہ شریف بھائی کی بتائی اس ہیئر کٹنگ شاپ سے بال کٹوانے لگا تھا جو یہیں نیچے کونے پر تھی۔ وہ دکھی دل کے ساتھ اسے دیکھے گئی، تبھی اسے وہ ضروری بات یاد آئی جو وہ آج ضرور کرنا چاہتی تھی۔ فیضی، میں کچھ دن کے لیے امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، اگر تم پرمیشن دو۔ اس کی بات غیر متوقع نہیں تھی۔ دیا کی شادی جیسے جیسے قریب آ رہی تھی اسے پتا تھا کہ نینی اپنا سارا گریز بھلا کر وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ابھی پچھلے دنوں بھی وہ بڑے لمبے گیپ کے بعد وہاں ملنے چلی گئی تھی اور واپسی پر بڑی پرسکون سی محسوس ہوئی تھی۔ امی اور نازیہ آپا پر بہت کام کا دباؤ ہے، تھوڑا بہت ہاتھ تو مجھے بھی بٹانا چاہیے۔ اس موقع پر اگر میں وہاں موجود نہ رہی تو انہیں بہت افسوس ہوگا۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے اپنے جانے کے حق میں مزید دلیل دینا چاہی۔ تم کیا کام کرو گی وہاں جا کر؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ ہی ہے تو ایک دن پہلے چلی جانا۔ فیضی کا خشک لہجہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ یہ ایک دن کی اجازت بھی وہ بحالت مجبوری دے رہا ہے۔ نینی کا دبا دبا سا جوش و خروش اور بھی ماند پڑنے لگا۔ وہاں امی ہے میرا خیال رکھنے کے لیے، پھر تھوڑے سے دن کی تو بات ہے فیضی۔ فیضی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کتنی خواہش مند ہے وہاں جانے کی۔ پھر سے یہ سلسلہ مت شروع کرو نینی، اتنے عرصے سے بھی تو تم ان لوگوں کو چھوڑ کر رہ رہی تھی، تو کیا کمی آ رہی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہونا شروع ہوئی۔ نینی خاموشی سے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی خوشی کی خاطر چاہے وہ ساری دنیا زندگی بھی ادھر کا رخ نہ کرے، لیکن ایک پل کے لیے بھی وہ مہربان محبت بھرے رشتے اس کے دل سے محو نہیں ہوتے، اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ یہ بات وہ فیضی سے کبھی کہہ نہیں پائی۔ وہ شاید اس کی خاموشی سے ہی کچھ نرم پڑا۔ تمہارا بہت دل چاہ رہا ہے تو چلی جانا کچھ دن کے لیے، بس اپنا خیال رکھنا، بہت کمزور ہو رہی ہو۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ یہ اجازت نامہ دے ہی گیا۔ سچ؟ فیضی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت بہت شکریہ فیضی، امی بہت خوش ہو جائیں گی، میں کل سے ہی تیاری شروع کر لیتی ہوں اپنے وہاں جانے کی۔ نینی کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی فون کر کے نازیہ آپا کو یہ خوشخبری سنا ڈالے، مگر فیضی کے موڈ کا خیال کر کے باز رہی۔ کیا پتا وہ پھر سے برا منا جاتا۔ کیا تیاری کرو گی؟ کتنی مدت سے تم نے کوئی نیا سوٹ نہیں بنوایا؟
बल्कि सूट क्या, कोई छोटी सी भी शॉपिंग नहीं की है। क्या सोचेंगे वहाँ सब लोग कि हम कितने गए गुजरे हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि हमारा घर देखकर ही वो ये अंदाज़ा कर चुके हैं। वो शदीद तज़ाद का शिकार हो रहा था। कमतरी का एहसास खुद तरसी को जन्म देता था और पीछे छोड़कर आया शानदार बैकग्राउंड सर झुकाकर जीने की तकलीफ़ को नाकाबिले बर्दाश्त बनाता था। कपड़ों की क्या कमी है मेरे पास, शादी के सारे ही कपड़े यूं ही पड़े हैं। और शुरू में तो हम कितनी बुरी तरह ख़रीदारी करते थे, याद है तुम्हें? उसका मसला हल हो गया था, सो बड़ी फितरी सी खुशी तारी थी। इन छोटी मोटी बातों की अब किसे परवाह थी। हाँ, अब तो सब ख्वाब सा लगता है। गहरी सांस लेते हुए फैज़ी ने उस खुशगवार दौर को चंद लम्हों के लिए याद किया, जिसको बीते अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, मगर ऐसा लगता था जैसे सदियाँ गुजर चुकी हों। कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काबू में कुछ भी नहीं आ रहा है। यादें एक सी थी मगर महसूस करने में फ़र्क था। किसी बहाने से ही वो खुश तो हो लेती थी, मगर फैज़ी को तो वो भी नसीब नहीं था। अच्छा ये बताओ, नैनी ने जानबूझकर मौजू बदला, उमर भाई और दिया बाजी की जोड़ी कैसी लगेगी? बहुत अच्छी, वो हल्के से मुस्कुराया। और ये मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा। उमर भाई बेहतरीन शख्स हैं, बेहद मुखलिस, सादा और इंतहाई खुश मिजाज। दिया की जगह कोई भी लड़की हो, उमर भाई का साथ मिलना उसकी खुशकिस्मती होगी। बहुत मोहब्बत के साथ वो उन सबको याद करता था जिनको पीछे छोड़ आया था, और उमर भी उनमें से ही था। कोई भी लड़की क्यों, खुदा ना खास्ता, नैनी बेसाख्ता कह उठी। अजीब सा वहम हुआ था उसे फैज़ी की बात सुनकर। मैंने तो यूं ही एक बात कही है मिसाल देने के लिए। अपने पीछे रखे तकिए को ठीक करता हुआ वो नीम दराज हुआ। मालूम नहीं बाबा और सज्जाद चचा का क्या प्रोग्राम है। उमर भाई की शादी में आएंगे या फिर मेरी वजह से नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अब अगर तुमसे वो लोग नहीं मिल रहे तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारी वजह से वो दूसरों से भी अपने ताल्लुकात डिस्टर्ब करें। नैनी की पेशानी पर हल्का सा बल आने लगा। और क्या पता फैज़ी, इस बहाने उनका तुमसे सामना भी हो जाए, सारी खफगियाँ दूर हो सकती हैं। तुम आगे बढ़कर गले लग जाओगे तो वो लोग तुम्हें धक्का तो नहीं दे सकते। नाराज़ होते होते वो फिर से पुरुम्मीद होने लगी, मगर वो एकदम ही उठ बैठा। ये उल्टे सीधे मशवरे मत दिया करो तुम। सारी दुनिया के सामने तो जलील हो ही रहा हूँ, अब उन्हें भी इस फटीचर हालत की खबर करनी ज़रूरी है क्या, जिनको ठुकराने में मैंने एक लम्हा नहीं लगाया। कान खोल कर सुन लो तुम भी, मैं मर भी रहा हूँगा ना तो उनके पास जाने में पहल नहीं करूँगा। मुझे सारी उम्र इस दम घुटते माहौल में गुजार लेनी मंजूर है, मगर हार मानना नहीं। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। और तुम भी अगर ये सोचती हो कि आज नहीं तो कल इस पूरा साइश ज़िंदगी को हासिल कर लोगी तो खुशफहमी है तुम्हारी। हमारे ख़ानदान में ख़ुद को हमेशा के लिए गुम कर लेने की रिवायत ज़रूर है, लेकिन हार मान लेने की नहीं। वो जज्बाती ज़रूर हो रहा था, मगर उसकी आवाज़ में हल्की सी भी लर्जिश नहीं थी। एक खलंडरे लड़के से वो एक पुरअज़्म और ज़िद्दी इंसान में बदल रहा था। आगे जाकर वो कितना मुश्किल पसंद होता चला जाएगा, इसका सबूत वो अभी से फराहम कर रहा था। तुम्हें मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना कि मेरे घर वालों से तुम्हारा सामना ना हो। यह मेरी इज़्ज़त का सवाल है। और तुम? फैज़ी का सर बड़ी कतईयत के साथ नफ़ी में हिला था। फैज़ी ने नैनी को तो दिया की शादी में जाकर रहने की इजाज़त दे दी थी, मगर खुद उसका कतई कोई प्रोग्राम नहीं था। नैनी का हर इसरार बेकार ही रहा। उसकी एक ना हाँ में नहीं बदलनी थी, ना बदली। थक हार कर वो इस मौजू को छोड़ चुकी थी, मगर अब एक नई फ़िक्र सर पर सवार थी। दिया की शादी में तोहफ़ा देना मुनासिब रहेगा। फैज़ी से जिक्र किया तो वो मुतफक्कर सा होकर उसकी तरफ देखने लगा। क्या दे सकते हैं? तनख्वाह इतनी कम है कि किराया निकाल कर सिर्फ ज़रूरी अखराजात ही पूरे हो रहे हैं। जहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ वहाँ से पहले एडवांस ले चुका हूँ। अगले महीने फिर भी ले लेता हूँ तो 2000 में क्या आएगा? नैनी जवाब तलब निगाहों से अब भी उसी की तरफ देख रही थी। घर में पहली शादी थी जो पूरे रवायती अंदाज में हो रही थी। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो कोई बहुत अच्छी सी चीज़ दिया के लिए ख़रीदे। खुद फैज़ी भी ऐसा ही चाहता था। बशारत साहब और उनके घराने से अलल एलान लाताल्लुकी के बावजूद अपनी बालादस्ती का तासुर देने का यही एक मौका था। उसे आजकल बार बार अम्मी याद आ रही थी। इस तरह के मसाइल को निपटाना उनका फेवरेट मशगला था। ख़ानदान में हर वक्त हर तरह की तकरीबात होती रहती थी और उनमें बढ़ चढ़कर तहाइफ देने के लिए वो और बाबा हमेशा तैयार रहते थे। कितनी ही बार ज़बरदस्ती ही सही खुद फैज़ी को भी उनके साथ जाना पड़ा था। इलेक्ट्रिक की अशिया, जेवरात, फर्नीचर, इससे कम का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिया के लिए फैज़ी भी कुछ ऐसा ही चाह रहा था जो बशारत साहब को चौंका कर रख दे। सुनो, तुम्हारा जेवर कहाँ है? नैनी जब उसकी तरफ से मायूस होकर उठने लगी थी तब वो बेध्यानी से पूछ बैठा।
مہرو خالہ کے پاس؟ پتہ تو ہے تمہیں؟ نینی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ فیضی کے ہی کہنے پر اس نے بہت منت سماجت کر کے اپنے دونوں سیٹ مہرو خالہ کے پاس رکھے تھے۔ میرا خیال ہے ہمیں ان میں سے کچھ بیچ دینا چاہیے، دیا کے لیے کوئی ڈھنگ کی چیز بھی آ جائے گی، اور پھر ہمیں خود بھی تو پیسوں کی ضرورت اب پڑے گی ہی۔ اچھا ہے تھوڑے فالتو پیسے گھر میں رہیں گے۔ ایک مناسب ترین حل جو وہ ان حالات میں نکال سکتا تھا نکال رہا تھا۔ نینی کچھ تذبذب کا شکار تھی۔ فیضی نے نکاح کے موقع پر جو سیٹ اور چوڑیاں دی تھیں وہ خاصی مالیت کی تھیں، اور خود اسے جو 2 سیٹ امی نے دیے تھے ان میں سے ایک تو چین اور لاکٹ پر مشتمل تھا، وہ ہر وقت پہننے کے کام آ رہا تھا۔ کون سا سیٹ بیچا جائے؟ نینی کو یہ پوچھتے ہوئے بھی تکلیف کا احساس ہوا۔ زیورات سے عورت کی وہی فطری دلچسپی، وہی جو تمہاری امی نے دیا تھا۔ میں نے جو خریدا تھا وہ تو بہت مہنگا ہے، اسے رہنے دو۔ لاپرواہی سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے فوراً ہی اس مسئلے کو سلجھایا۔ میں، میرا خاندان، میری چوائس اور وہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے اس رویے کی عادی ہو جانے کے باوجود بھی نینی کو برا لگا۔ کچھ چیزوں کی مالیت اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا ان سے جڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ نینی کو ملا سیٹ امی کے زیورات کا سب سے خوبصورت سیٹ تھا جو انہوں نے بڑی محبت سے نینی کو دیا تھا۔ تم مہرو خالہ کے ساتھ جا کر جیولر کو دے آنا، کل ہی پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو پھر جو مناسب ہوگا اپنی بہن کے لیے خرید لینا۔ اسے کہیں جانا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پروگرام بھی سیٹ کرنا چاہا، تبھی وہ بول پڑی۔ وہ سیٹ تو فیضی بہت خوبصورت ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ… خوبصورت؟ فیضی کی پیشانی پر ہلکا سا بل آیا۔ مجھے تو اس کا ڈیزائن تک یاد نہیں۔ تم نے اصل میں اچھے جیولرز کی شاپس نہیں دیکھی ہیں۔ میری امی کے پاس جو کلیکشن ہے سارا وہیں کا خریدا ہوا ہے، کبھی دیکھو گی تو آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اوقات یاد دلاتا وہی مخصوص انداز۔ میں بھلا کب دیکھ پاؤں گی تمہاری امی کا کلیکشن؟ نہ چاہتے ہوئے بھی نینی کے لہجے میں طنز جھلکنے لگا۔ جیسی تمہاری مرضی، نہیں بیچنا چاہتی مت بیچو، میں تو ویسے بھی حق میں نہیں ہوں کہ تم وہاں جا کر شادی میں شرکت کرو۔ تلخی سے کہتا ہوا وہ اس کا جواب سنے بغیر باہر نکل گیا۔ دروازہ بہت زور سے بند ہوا تھا۔ نینی چند لمحوں کے لیے تو وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، اپنی غلطی نہ ہوتے بھی وہی قصوروار ٹھہری۔ کیا ضرورت تھی بھلا اعتراض اٹھانے کی جہاں اور بہت کچھ ہوا ہے؟ یہ بھی صحیح۔ اچھا بھلا پروگرام سیٹ ہوتے ہوئے پھر گڑبڑ ہونے والا تھا۔ آخر شادی تو اس کی بہن کی ہے، پھر وہ کیوں اپنے زیور کے معاملے میں حساس ہو رہی ہے؟ خود ہی نصیحت کرتے ہوئے اس نے سارے قصور اپنے کھاتے میں درج کیے، مگر پھر بھی ایک چبھن سی تھی جو باقی تھی۔ مہرو خالہ کو اعتراض تو ہوا، لیکن پھر ان کی سمجھ میں نینی کا پرابلم آ ہی گیا۔ اپنے اعتماد والے پرانے جیولر کے ہاتھ نینی کا سیٹ بکوانے میں انہوں نے پوری ذمہ داری سے ساتھ دیا۔ بس 2-1 بار اتنا ضرور کہا کہ بہتر ہوگا وہ پہلے اپنی امی سے بھی پوچھ لے۔ ماں سے ذکر ضرور کر دو، ورنہ کل کو جب بھی وہ پوچھیں گی کیا جواب دو گی؟ بعد میں بتا دوں گی خالہ، ابھی کہا تو وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے اب جب ایک بار وہ فیصلہ کر چکی تھی تو کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور وہ کون سا روزانہ امی کے گھر بعد میں بھی کبھی جا سکے گی جو وہ اس سے ایسے سوال کریں گی۔ زندگی کا آگے کا جو منظرنامہ دکھائی دے رہا تھا وہ اتنا مایوس کن تھا کہ اس میں بہت سی باتیں غیر اہم ہوتی جا رہی تھیں۔ مہرو خالہ نے اسے آزردگی سے کہا، میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دیتی۔ نینی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے یقین تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں محض رسمی الفاظ نہیں ہیں، وہ یقیناً ایسا ہی کر جاتی۔ اپنے انتہائی متوسط حال کے باوجود کتنی عجیب سی بات تھی، وہ جو اس کی کچھ نہیں تھی سچی ہمدرد اور غمگسار تھی، اور یہیں اسی شہر میں کتنے قریب ترین رشتے تھے جو اس کے وجود تک سے نالاں تھے۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ وہ بابا صاحب کے سب سے چہیتے پوتے کی بیوی ہے؟ فیضان احمد، وقار احمد کے لمبے چوڑے بزنس کا اکلوتا وارث، ایک پھٹیچر سی نوکری اور ٹیوشنز پڑھا کر گھر کی گاڑی کو جیسے تیسے کھینچ رہا تھا۔ فیضی کے خاندان کی سخت دلی پر اسے رنج ہوتا تھا، کیا حیرت؟ پتہ نہیں۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ کل کو تمہارے سسرال والے آنے جانے لگے تو کیا بتا سکو گی کہ تمہاری امی نے تمہیں کیا زیور دیا تھا؟ پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ مہرو خالہ کی 90% فکریں آنے والے کل سے جڑی رہتی تھیں۔ آج کا دن چاہے کتنی سختی سے گزر رہا ہوتا، اس پر وہ صابر اور قانع تھیں۔ دوسروں سے بھی یہی امید رکھتی ہیں۔ ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ نینی کے لبوں کو چھو کر گزری۔ وہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے خالہ، یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں۔ اللہ نہ کرے، کیوں نہیں آئیں گے؟ لاکھ ناراض ہوں تم دونوں سے، لیکن جب اپنے پوتے یا پوتی کی خوشخبری سنیں گے تو دیکھنا کیسے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تم یہ فالتو باتیں مت سوچا کرو۔ وہ خفا ہونے لگی۔ کون پہنچائے گا ان تک خبر؟ فیضی نے تو اپنی امی کو فون تک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ 8-10 ماہ سے نام بھی لیتی ہوں ان لوگوں کا تو خفا ہوتے ہیں۔ وہ اتنی مایوس تھی کہ آنے والی خوشی بھی امید نہیں جگاتی تھی۔
میں خود جاؤں گی تمہارے سسرال، فیضی منع کرتا ہے تو کرتا رہے، اور ہاتھ پکڑ کر لاؤں گی تمہارے ساس سسر کو یہاں اس فلیٹ میں، دیکھنا تو تم۔ وہ بڑی دبنگ خاتون تھی، کیا خبر ایسا کچھ کر بھی بیٹھیں۔ اور پھر فیضی اس پر جتنا بھی غصہ کرتا کم ہوتا۔ ابھی تک تو اسے دیا نازی وغیرہ کے یہاں آنے کا ہی رنج ستا رہا تھا۔ اگر اس کے اپنے گھر والے اپنی اس خستہ حالی کو وہ کسی گناہ کی طرح چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ خدا کے لیے خالہ، نینی نے بے ساختہ ہاتھ جوڑے، ایسا کچھ مت کیجیے گا، فیضی مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ کیسے نکال دیں گے؟ شادی کر لی لیکن بیوی کو اس کا حق دلوانا نہیں آیا، اور مجھے تو تمہارے اماں ابا پر بھی حیرت ہے، جنہوں نے اکیلے لڑکے سے تمہاری شادی پر حامی بھر لی۔ ان کی صاف گوئی کسی وقت بڑا دل دکھاتی تھی، لیکن یہاں مہر و خالہ اس کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ نینی کا سیٹ فروخت کروا کر جو پیسے حاصل ہوئے تھے وہ انہوں نے گن کر تسلی کروا کر نینی کے حوالے کیے تھے۔ میکے سے ملا زیور جو بقول فیضی کے زیادہ مالیت کا تھا بھی نہیں، سونے کے فی زمانہ ہوش اڑاتے بھاؤ کے صدقے اچھے خاصے پیسے دے گیا تھا۔ رات کو جب فیضی یہ پیسے گن رہا تھا تب نینی کو اس کے چہرے پر اطمینان سا پھیلا محسوس ہوا تھا۔ بہت اچھا کیا جو تم نے یہ کام کر ڈالا، یوں ہی فضول بیکار پڑا تھا، اچھا ہے کام ہی آ گیا۔ نینی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کام آنے کی امید تو گاڑی سے بھی تھی، وہ فروخت ہو جاتی تو کتنے ہی مسائل کا حل ممکن تھا، مگر اس کی نوبت نہیں آ سکی۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی، تبھی فیضی کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ روٹی مت بناؤ نینی، آج ہم کھانا باہر کھائیں گے، بہت دن سے کوئی اچھی چیز نہیں کھائی۔ فیضی کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ نینی کو سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ وہ ان زائد پیسوں کی وجہ سے اپنے پرانے موڈ میں آ چکا ہے۔ کھانا پکا ہوا ہے فیضی، بیکار میں ضائع ہوگا، کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو کل لے آنا، گوشت میں خود پکا دوں گی۔ بہت نرمی سے اس نے فضول خرچی سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، سو اب وہی ہونا تھا جو اس نے چاہا تھا۔ کون سا 5 اسٹار جانے کی بات کر رہا ہوں میں، کسی قریبی باربیکیو تک ہی تو جانا ہے۔ اتنے عرصے کے صبر شکر کے بعد کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں؟ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو الٹا نینی کو شرمندہ کر گیا۔ پچھلے سال 1.5 سال سے وہ واقعی اپنے سارے نخرے بھلا چکا تھا۔ دال سبزی جو بھی اور جیسی بھی پک جاتی سر جھکا کر کھا لیتا تھا۔ شادی کے ابتدائی زمانے میں نینی نے اگر اس کی اصل زندگی کے رنگ ڈھنگ نہ دیکھے ہوتے تو یقیناً وہ اسے ایسا کرتے دیکھ کر حیرت بھرے دکھ میں مبتلا نہ ہوتی۔ آخر تو لاکھوں لوگ اسی شہر میں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ صورتحال میں زندگی بسر کرتے ہی ہوں گے، مگر فیضی تو جیسے یکدم ہی عرش سے فرش پر آیا تھا۔ وہ اسے کبھی کبھار ملنے والی اس خوشی سے محروم رکھنے کی جرت نہیں کر سکی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سامنے سڑک پر چلتے فوڈ اسپاٹ میں سے کسی ایک پر جانے کا خواہش مند ہے، مگر جب نیچے اترتے ہی فیضی نے ٹیکسی روکی تب وہ بمشکل ہی خود کو دوسرے اعتراض سے بچا سکی۔ 5 اسٹار نہ صحیح لیکن ایک خاصے معروف ریسٹورانٹ کا بوفے کنوینس کے لیے ہوش اڑاتے کرائے۔ فیضی کی خوشی کی خاطر ایک زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے رکھنے کے باوجود نینی مستقل ہی اس تھوڑی سی دیر کی تفریح میں ہونے والے اخراجات کے جمع توڑ میں مصروف تھی۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی زود رنج ہوتی جا رہی ہے، جو دل کسی بھی وقت خوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ واپسی پر فیضان کے ساتھ ان نیم تاریک اور جگہ جگہ سے پلستر اکھڑتی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے وہ سوچتی رہی، آج بہت مزہ آیا نا، کتنے دن بعد ہم نے اس طرح ہوٹلنگ کی۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو کم از کم مہینے میں 2 بار تو ہم باہر جایا ہی کریں گے۔ اب ایسی بھی کیا غربت کہ بندہ کسی وقت بھی ریلیکس نہ ہو۔ اوپر پہنچ کر بھی وہ مستقل ایسی ہی باتیں کیے گیا۔ مہینے میں 2 بار ایسی ہی تفریح کا مطلب فلیٹ کے کرائے میں ایک آدھا بل۔ نینی نے بمشکل ہی خود کو ایسا کہنے سے روکا۔ وہ بہت خوش تھا اور کم از کم اس وقت وہ اس کی خوشی کو ماند نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑے سے پیسے گھر میں رکھ کر باقی تم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو، ضرورت کے وقت نکال لیں گے۔ کروا دوں گا، اس نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا۔ اس جگہ میں ایک یہی بات اچھی ہے کہ چوری چکاری کا ڈر نہیں ہے، سب پرانے رہنے والے ہیں تو بڑی سیفٹی سی رہتی ہے۔ آج اس کا موڈ اچھا تھا تو اسے پہلی بار یہاں کوئی خوبی بھی دکھائی دی۔ نینی بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی، دبی دبی سی سانس لیتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے بول اٹھی، گاڑی اسی کمپاؤنڈ سے چوری ہوئی تھی۔ وہ دوسری بات ہے، باہر سے کون کب آتا ہے کوئی کیسے خبر رکھ سکتا ہے۔ قسمت میں یہ نقصان لکھا تھا سو پورا ہوا۔ حیرت انگیز طور پر وہ اتنے بڑے نقصان پر جلد ہی صبر کر چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر نینی کو غصہ آنے لگا۔ لاکھوں روپے کا سوال تھا فیضی، مگر تم تو بس 2-4 دن میں ہی بھاگ دوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ اگر اپنے سجاد چچا کو ہی فون کر دیتے تو وہ برآمد کروا ہی دیتے گاڑی۔ کیسے کر سکتا تھا انہیں فون؟ فیضی کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کتنے دعوے سے نکلا تھا اس گھر کو چھوڑ کر۔ اصولاً تو مجھے یہ گاڑی بھی لے کر نہیں آنی چاہیے تھی، کوئی میں نے اپنی کمائی سے تو نہیں خریدی تھی، جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی بھی گئی۔
ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی اور ہے، اس گاڑی سے ایسے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ تمہاری نہ صحیح تمہارے والد کی دادا کی کمائی تو تھی، مگر تم نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ غیر محسوس انداز میں وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کی اصل کمائی میں تھا، جب میں ہی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر باقی کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، چاہے تمہیں وہ کتنی بھی قیمتی لگتی ہو۔ بہت سنجیدہ سے فیضی نے اپنی بات پوری کی۔ نینی نے دیکھا اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری یہ بھی۔ کسی وقت فیضی کو آئینہ دکھانے کو بھی دل چاہتا تھا۔ اگر تم ان کے لیے اہم ہوتے تو ہم یہاں نہ پڑے ہوتے، کب کا وہ تمہیں لے جا چکے ہوتے۔ کیسے لوگ ہیں، زمانے بھر کے عیش و آرام حاصل ہیں اور اولاد کو یوں خواری کی نظر کر رکھا ہے۔ وہ سنگ دلی سے تجزیہ کیے گئی، حالانکہ فیضی سے 1000 بار خاندانی روایات اور اصول پسندی کے قصیدے سن چکی تھی، پھر بھی فیضی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، نہ بھڑکا نہ چلایا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو بڑے ٹھنڈے لہجے میں بولا، اگر تم ان حالات سے تھک چکی ہو تو اسی وقت واپس جا سکتی ہو، تمہارے گھر کے دروازے تو ویسے بھی تم پر کھلے ہوئے ہی ہیں۔ بے مروتی کا یہ مظاہرہ نیا نہیں تھا، نینی نے اس سے پہلے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ اس کے منہ سے سنے تھے، سو اب نہ حیرت ہوئی تھی اور نہ ہی ایسا جان لیوا دکھ گھیرا تھا۔ دروازے تو تم پر بھی کھلے ہوئے ہیں فیضی، کہیں مجھے واپسی کا راستہ دکھا کر تم خود بھی تو لوٹنا نہیں چاہ رہے ہو؟ ایک سایہ سا اس نے فیضی کے چہرے پر سے گزرتا ہوا دیکھا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ وہ نظر چرا کر باہر لاؤنج میں چلا گیا۔ نینی نے دیکھا وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ وہ خاموشی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ فیضی کے کپڑوں کے خانے میں سامنے ہی سارے پیسے بے ترتیبی کے ساتھ پڑے تھے۔ بڑی آہستگی سے اس نے انہیں اکٹھا کر کے کپڑوں کی آخری تہہ کے نیچے رکھا۔ شاید یہ سارے پیسے فیضی کے ہاتھ میں تھما کر وہ ایک بار پھر غلطی کر چکی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نینی کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا۔ وحید آفتاب کے گھر اب کم ہی آ رہے تھے۔ دھول اڑاتے اس وحشت بھرے گھر سے اب ان کی صرف اتنی ہی دلچسپی رہ گئی تھی کہ ثانیہ کی ممانی ان سے وہیں ملنے آ سکتی تھیں۔ وہاں گھر میں بیماری کی وجہ سے اب جمیل ماموں ہمہ وقت رہتے تھے، سو مصلحتاً وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ پارک یا ہوٹل میں ملنا ممانی کے مسلک کے خلاف تھا۔ اس عمر میں غیر مرد سے ایسی جگہوں پر ملنا، توبہ توبہ! تنہائی میں انہوں نے وحید کی آفر پر باقاعدہ توبہ بھی کی تھی، لیکن آفتاب کے گھر میں بیٹھ کر ساز باز کر لینے میں ان کے نزدیک کوئی قباحت نہیں تھی۔ زندگی بھر گناہ اور ثواب کا ان کا اپنا ہی معیار رہا تھا۔ وحید کوشش کر کے زیادہ وقت بات فون پر ہی نمٹا رہے تھے، مگر اس وقت معاملہ رقم کے لین دین کا تھا، سو انہیں آفتاب کے ہاں آنا ہی پڑا۔ آج چھوٹے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، فرحت اسے ہسپتال لے کر گئی ہوئی تھی۔ وہاں دیر ہو گئی تھی، گاڑی آج کل ایک ہی تھی۔ انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد ان کا موڈ قدرتی طور پر خراب تھا۔ پتہ بھی تھا کہ مجھے جانا ہے، مگر تم جان بوجھ کر وہ حرکتیں کرتی ہو کہ مجھے پریشان رکھو۔ بخار ہی تو تھا، مر تو نہیں رہا تھا بچہ جو ایسی ایمرجنسی میں چا کر رکھ دی۔ نکلنے سے پہلے وہ بے رحمی سے انہیں جو منہ میں آیا کہے گئے۔ فرحت نے اسی پر تشکر کیا کہ آس پاس تینوں بچوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ خود انہیں اب وحید کی کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وحید سے اپنے اور بچوں کے رشتے پر وہ کب کی صبر کر چکی تھی، جو کچھ بھی کہتے ایک کان سے سنتی اور پوری کوشش کرتی کہ دوسرے کان سے نکال دیں۔ اس شعوری کوشش میں جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا وہ ایک الگ قصہ تھا۔ اس لمبی چوڑی تقریر کے جواب میں وہ ایک خود ساختہ اطمینان کے ساتھ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ایک خاموش تبدیلی تھی جو ان میں آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بک جھک کرتے وہ نکلے تو رخ آفتاب کے گھر کی طرف ہی تھا۔ ممانی کے کئی فون آ چکے تھے۔ اپنی ساری چڑچڑاہٹ بھلا کر وہ ان سے معمول کی خوش اخلاقی برتے گئے۔ وہ کب کی آ کر آفتاب کے گھر بیٹھ چکی تھی اور وحید کو پورا اندازہ تھا کہ ان کی والدہ ممانی سے کس قسم کا برتاؤ رکھے ہوئے ہوں گی۔ کئی مس کالز شیرا کی بھی تھیں۔ وحید کا موڈ خراب ہونے لگا۔ شیرا دن میں کئی بار فون کرتا، کسی وقت وہ بات کرتے، ورنہ یوں ہی فون بج بج کر بند ہو جاتا۔ پتہ تھا کہ وہ کیا کہے گا، پیسہ پیسہ اور مزید پیسہ۔ اس کی رٹ صرف یہی ایک تھی، معلوم نہیں وہ اسے کتنا نواز چکے تھے، مگر وہ تو جیسے مفت کی کھانے کا عادی ہو چکا تھا۔ اپنے سارے پرانے دھندے چھوڑ کر آرام سے بیٹھا تھا، موج اڑاتا اور جب ہاتھ خالی ہونے لگتا انہیں فون کھڑکاتا۔ وہ اس سے سخت بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ جب تک وہ ان کے کام کا تھا تب تک تو اسے پیسے دینا انہیں برا نہیں لگ رہا تھا، مگر اب تو جیسے ایک فالتو کا بوجھ تھا جو سر پر اور جیب دونوں پر دھرا ہوا تھا۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ جو کام شیرا سے لیا تھا وہ کسی بالکل اجنبی کرائے پر کام کرنے والے سے لینا چاہیے تھا۔ کام ختم، تعلق بھی ختم۔ شیرا جیسے آدمی کے ہاتھ اپنی کمزوری پکڑانا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر تھا، مگر اب مجبوراً ہی صحیح کچھ نہ کچھ عرصے اسے برداشت کرنا ہی تھا۔
ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर धूल भरे ड्राइंग रूम में सानिया की मुमानी और उनकी वालदा दोनों बिल्कुल खामोश बैठी थीं। माहौल पर छाया एक अनदेखा तनाव उन्हें वहाँ कदम रखते महसूस हो गया। अस्सलाम वालेकुम, उन्हें बड़े खुशगवार अंदाज में शुरुआत की। मुमानी ने तो फिर भी जवाबन दुआएं दी थी, मगर वालदा ऐसे किसी मूड में नहीं थी। इनकी शक्ल देखते ही मैं समझ चुकी थी कि अब तुम भी कहीं से नाजिल होने वाले हो। ऐसा तो ना कहें अम्मा, वो झींप कर हंस पड़े। मुमानी ज़हनी तौर पर उन्हें दामाद वाला प्रोटोकॉल दे चुकी थी, सो उन्हें वालदा एक आंख नहीं भाती थी। इतनी देर से बैठी भी मुस्तकिल तंजिया गुफ्तगू जारी रखी। बेचारा बेटा आया तो उसके पीछे पड़ गई। गरीब को कहीं सुकून नहीं है। दिल ही दिल में उन्होंने वहीद की किस्मत पर खासा रंज भी किया। हवा के तेज झोंकों से सूखे पत्ते उड़ उड़ कर अंदर आ रहे थे। घर की फिजा में जैसे मिट्टी बस गई थी। सांस लेते तो अंदर जाती महसूस होती। घर की सफाई तो करवा लिया करें अम्मा, क्या हाल हो रहा है, काम वाली नहीं आ रही क्या? वहीद कह गए। अम्मा उठ रही थी, ज़रा सा रुकी। जब घर वाली ना हो तो घर घर नहीं रहता है। आफताब की बीवी को तो उसके घर बिठा चुके हो, अब अपने घर का क्या हशर करोगे ये अल्लाह को खबर है। अपनी बात कहकर वो हल्के हल्के चलती हुई बाहर निकल गई। मुमानी और वहीद के दरमियान बड़ी चुभती हुई शर्मिंदगी रह गई थी। बुढ़ापा है, इसी तरह बोलती हैं बिना सोचे समझे। उन्होंने एक बोधी सी दलील दी। खैर अब आप बताएं, नेक काम में कितनी देर और है? मैं भी इस बेसुकूनी से निकलूं तो कारोबार पर पूरी तरह तवज्जो दूं। बहुत परेशान रहता हूं अब तो। वो जैसे मालूम नहीं कितना बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए थे। मुमानी तड़प ही तो गई। बस कुछ दिन की बात है, हम हैं ना तुम्हारे अपने। देखना कितना सुख मिलेगा तुम्हें सानिया के साथ। ज़रा भी उसने बेतवज्जही की और मैंने उसकी खबर ली। वो एक शफीक सास के रूप में पूरी तरह ढल रही थी। वहीद मुतासिर तो नहीं होते थे, लेकिन मसलहतन हाँ में हाँ मिलाते रहे। मैंने घर के कागजात बनने के लिए दे दिए हैं, लेकिन रजिस्ट्री निकाह के बाद ही होगी। एक बात कहनी थी बेटा, अगर तुम गलत ना समझो। दिल में दबी ख्वाहिश को आज वो हिम्मत करके ज़ुबान पर ला रही थी। वहीद जैसे शातिर शख्स के लिए उनकी टाइप समझना मुश्किल नहीं था। ज़ुबान से कुछ कहे बिना उन्होंने सवालिया निगाहें उनके चेहरे पर जमाई। हमें तुम पर पूरा एतबार है, लेकिन ऐसी सूरत में बेटी देना वहम में मुब्तला तो करता है ना। मैंने घर सानिया के नाम पर ख़रीदने की सिक्योरिटी दी है और फिर आपको अलग से 2 लाख रुपया निकाह से पहले दे रहा हूँ। बाकी शादी का सारा खर्चा मैं आपके ही हाथ में दे रहा हूँ। उन्होंने एक सांस में अपने सारे एहसानात गिनवाए। अब तो आप मुझे सिर्फ तारीख दें, मैं उस दिन 4 दोस्तों को लेकर आ जाऊँगा, बात ख़त्म। पहली बार उनके लहजे में नागवारी आई थी। तैयारी के नाम पर हर मुलाकात में ये औरत 10-20 हज़ार करके उनसे कितने ही निकलवा चुकी थी। ये बात उन्हें फ़ौरन याद आई थी। ऐसे जल्दबाजी में काम नहीं होते मियाँ। सानिया के मामू की हालत ठीक नहीं है। आजकल में वो नवाबशाह भी जाने वाली है। नवाबशाह क्यों? वो कुछ चौकन्ने से होकर बैठे। अजीज़ों में कोई शादी है, वहाँ शिरकत के लिए जाना है। मुमानी को अपनी गलती का फ़ौरन एहसास हुआ तो बात बना गई। नवाबशाह वाले घर की भिनक भी वो वहीद को नहीं देना चाहती थी। इतनी जल्दी तो बहुत मुश्किल है, हमारा भी ख़ानदान है, उन सबको बताना होगा। कई जगह से सानिया के रिश्ते आए हुए हैं, बाज़ तो बहुत ही अच्छे हैं। उसकी माँ और मामू को राज़ी करना कोई खेल थोड़ी है। मुमानी के लहजे का रंग बदलने लगा था। वहीद को समझने में देर नहीं लगी कि वो अब भाव बढ़ाना चाहती हैं। सारी दुनिया उन्हीं की गर्दन काटने पर क्यों तुली हुई है? दिल ही दिल में पेचोताब खाते हुए वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए। फिर कोई रास्ता तो होगा आपके पास। रास्ता तो तुम्हारे ही पास है, हमारे मसले तुम्हारे सामने हैं। उनसे निजात मुमकिन हो तो क्या मामू क्या अम्मा सभी तुमसे राज़ी होने में देर नहीं लगाएंगे। उनका ख्याल सही था। मैंने 2 लाख रुपए आपकी मदद के ख्याल से ही दिए थे। उन्हें याद आया। इस वक्त 2 लाख का सुनकर मुमानी का चेहरा किस तरह खिला था, मगर इस वक्त वो इतनी बेजार सी महसूस हो रही थी कि हद नहीं। 2 लाख में आजकल क्या बनता है? किसी फुटपाथ पर केबन भी नहीं लग सकता। हमारी तो रोज़ी रोटी भी बंद हो चुकी है। 2 लाख में क्या क्या करेंगे? लेकिन अब इस तरह बात बदलना तो ठीक नहीं है। वहीद को लगा कि वो सानिया की मुमानी को अब तक ठीक से समझे ही नहीं। मेरी मानो 5 लाख का इंतज़ाम कर लो, जल्द से जल्द शादी करवाना मेरे ज़िम्मे। वो बेइतनाई से कहती हुई उठ खड़ी हुई। 5 लाख? एक बार तो उन्हें झटका सा ही लगा। खूबसूरत कम उम्र लड़की मिल रही है, ससुराल वाले अलग तुम्हारे सारी उम्र एहसानमंद रहेंगे। और क्या चाहिए? आगे सोच लो, तुम्हारी मर्ज़ी। मुझे मंजूर है। पल के छोटे से हिस्से में उन्होंने फ़ैसला किया और पूरी कतईयत के साथ सुना भी दिया। मुमानी जाते जाते पलटी। जीते रहो, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मान जाओगे। अल्लाह ने कांच जैसा दिल दिया है तुम्हें।
बस अब तो फिक्र ही ना करो, मैं जानूँ मेरा काम। खुशी से उनका चेहरा दमक रहा था और दिल लुबना की समझदारी पर अश अश कर रहा था जिसने उन्हें ये राह सुझाई थी। 5 के 10 भी कह देती तो शायद मान जाता। इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक इस ख्याल से भी बाज नहीं रह पाई। जब वहीद बटुए से पैसे निकाल रहा था, 5-5 हज़ार के 10 नोट। अब जो तैयारी बाकी है झटपट कर डालें, जेवरात मैं खुद लाऊंगा। मुमानी के मुंह से कुछ ना निकल सका। उन्हें रुखसत करके वो कुछ देर वहीं ड्राइंग रूम में बैठे रहे, फिर बाहर आफताब के स्टोर पर चले आए। बहुत दिल लगा दिया अब के तो फुर्सत ही नहीं मिलती, 1000 काम है। आफताब ने उनकी दिन ब दिन बढ़ती रुखाई को महसूस करके बावजूद नज़रअंदाज कर दिया। बीना से उसके झगड़ों के ज़माने में उन्होंने जैसे यहीं क़याम कर लिया था। आफताब को पूरी सपोर्ट और मोहब्बत देने में कोई कमी नहीं रखी थी। चलता हूँ, देर हो रही है। मुख्तसर सी बात करके वो सीढ़ियों से उतरने लगे थे कि आफताब को कुछ याद आया। वहीद भाई, आपके किसी दोस्त का फ़ोन आया था, सलाम कह रहे थे आपको। मेरा दोस्त? बहुत हैरत से उन्होंने आफताब को देखा। कोई शेरा साहब थे, कह रहे थे दोबारा फ़ोन करूँगा। खतरे की घंटी थी जो बहुत करीब सुनाई दी थी। दिया का माइयों में पहनने वाला सूट अम्मी ने खुद अपने हाथों से सिया था, बाकी सारे दर्जी के हाथ सिले थे। अब बुटीक के लिए सिलाई का काम भी वो छोड़ चुकी थी, मगर इतने तवील अरसे से इस काम से जकड़े रहने के बाद डिज़ाइनिंग उनके बाएं हाथ का खेल बन चुकी थी। दिया के सारे सूट एक से बढ़कर एक थे और जिसने भी देखे थे बेहद तारीफ़ की थी। माइयों के सूट के एक एक टाँके में उनकी गहरी मोहब्बत और दुआएं शामिल थीं, जिनका कोई नेमुल बदल नहीं था। ये सूट बहुत मुबारक है अम्मी, और बहुत अनमोल, दिया के सारे कपड़ों से ज़्यादा कीमती। जिस वक्त वो सूट तैयार करके अम्मी ने हैंगर में लगाकर नाजी को दिखाया तो उसने बेसाख्ता ही कहा था, अल्लाह करेगा बहुत जल्द ऐसा ही सूट मैं तुम्हारे लिए भी तैयार करूँगी। उसके करीब आकर उन्होंने बेसाख्ता ही उसकी पेशानी चूमी। ठंडा पुरसकून लम्स, इतना गहरा सुकून जैसे सारी थकन कहीं दूर उड़ती जा रही हो। कमरे में इस वक्त उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। नाजी ने देखा अम्मी की आंखें भीग रही थी। अम्मी, वो बेख्तियार ही उनके गले से लगकर रो पड़ी। ये क्या बेवकूफ़ी है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरी औलाद में सबसे ज़्यादा बहादुर नाजी है और सबसे ज़्यादा समझदार भी। उसकी पुश्त पर हाथ फेरते हुए वो रुंधी हुई आवाज़ में उसे समझाए गई। आजकल जब वो वक्फे वक्फे से उसके साथ मोहब्बत का इजहार करती थी तो नाजी को अपनी गुज़िश्ता सोच पर शर्मिंदगी घेरने लगती थी। भला उसने कैसे सोच लिया था कि वो उसकी तरफ से बेतवज्जही बरत रही हैं। तुमने जितना कुछ इस घर के लिए किया है उसका अजर तो खुदा ही तुम्हें देगा। समी ठीक कहता है कि नाज़िया आपा के साथ हम सब ने बहुत खुदगर्जी से काम लिया है। उसे खुद से लगाए हुए वो हल्के हल्के कह रही थी। क्या? वो धीरे से पीछे हटी। समी भी ऐसा ही सोचता है? उसे ये जानकर अजीब सा लगा। समी जो घर पर ना टिकने के बहाने ढूंढता था, पढ़ाई के नाम पर, और अब जॉब की मसरूफियत तो थी ही। दिमाग ख़राब है समी का, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? और ये जो सबकी मोहब्बत। उसकी निगाह और लहजा दोनों ही काटदार थे। माहौल पर छाई जज्बातियत को उसने लम्हे में जान लिया था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, नाजी ने मुस्कुराते हुए बात टाली, मगर वह फिर भी मशकूक सी निगाहों से उन दोनों की तरफ देखे गई। ये सूट देखा तुमने? नाजी को तो बहुत पसंद आया है। अभी कह रही थी कि दिया के सूटों में इससे ज़्यादा प्यारा कोई और सूट नहीं। अपनी कारकर्दगी पर अम्मी के लहजे में मासूम सा फ़ख्र था जिस पर दिया ने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। अगर नाज़िया आपा को यह सूट इतना ही अच्छा लग रहा है तो वही पहन लें इस जोड़े को। ज़रा सा भी लिहाज किए बगैर उसने मशवरा दे डाला था। नाज़ी तो उसकी बदतमीज़ी पर गंग होकर रह गई, लेकिन अम्मी बरस ही पड़ी। बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो दिया, बड़ी बहन से बात करने की कुछ तमीज़ है कि नहीं? माइयों का जोड़ा तुम्हारा है, उसके लिए मजाक में ऐसा कहा जाता है क्या? मैं मजाक कब कर रही हूँ? बेतासुर से लहजे में कहती हुई वो कमरे के वस्त में आ खड़ी हुई। ज़रूरी तो नहीं जिसके लिए सिले वही पहन ले। अम्मी का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। आजकल दबाव की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बार बार शूट कर जाता था। नाजी को लगा कि कहीं दिया की फजूल सी बात पर वो ख्वामखा ही अपनी तबीयत ना ख़राब कर बैठे। आप क्यों खफा हो रही हैं? दिया का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मुझे ये सूट अच्छा लगा है तो मैं पहन लूँ, उसके लिए आप दूसरा तैयार कर दें और बस। वो खुद को नॉर्मल करती हुई अम्मी के हाथ से हैंगर लेती अलमारी की तरफ बढ़ गई। शुक्र था कि दिया ने उसकी बात की तरदीद नहीं की। बहन का ख्याल किया करो, वो हमेशा तुम सबका ख्याल रखती आई है। उसकी मोहब्बत का बहुत कर्ज है तुम लोगों पर। अम्मी ने सारी उम्र दिया के नाज नखरे उठाए थे। नसीहत उसे अब करना चाहिए जब वह समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, और यहाँ से उसके जाने में महज कुछ दिन ही बाकी रह गए थे। मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं तो सारे कर्ज सूद समेत उतार कर जा रही हूँ। दिया वही मसेहरी पर बैठ चुकी थी। आजकल वह तवातर से जली कटी बातें करती थी, उसमें यह भी कोई नई बात नहीं थी।
सुनो, तुमने आखिर ठाना क्या है? जाकर इज्जत से उस घर को बसाओ। यही बातें वहां भी की तो 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हें। अम्मी की सोच के साथ ही उसका लहजा भी बदतदरीज बदला था। बहुत सोचने के बाद भी नाजी को याद नहीं आता था कि वो कभी दिया से इस टोन में मुखातिब हुई हों। आपको उनके बर्दाश्त करने की फ़िक्र है, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, कभी ये नहीं सोचा है आपने? अम्मी ने मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया। क्या बनेगा दिया अगर अपने आप को नहीं बदलोगी? और ये बार बार नापसंदीदगी के इजहार का अब मतलब क्या है? मंगनी से पहले तुमसे पूछा गया था, उमर को तुम देख चुकी थी। एक घर पर एतराज़ था तुम्हारा और मेरा भी, अब तो वो भी ख़त्म हो गया है। कल मेरी बात हुई थी उससे, एक घर किराए पर ले चुका है वो। शादी के 1 महीने बाद उसमें शिफ्ट हो जाओगे, फिर क्या मसला बाकी रह जाएगा? अम्मी कहती चली गईं। कुछ फासले पर बैठी नाजी ने बेइख्तियार ही अपना माथा उंगलियों से छुआ। मुझसे पूछा कब था? बस अब्बा ने अपना फैसला सुना दिया था। खुद आप कितना अब्बा से लड़ी थी इस रिश्ते पर। आपको कहाँ पसंद था? ये तब्दीली तो अब आई है आप में। बेवकूफ़ी थी मेरी, आंखों पर पर्दा पड़ गया था, मगर शुक्र है अकल आ गई। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाता, वरना इसी तरह पछतावा होता जैसे अब नैनी के लिए है। उसकी बेवकूफ़ी का साथ देने वाली भी मैं ही थी, वरना तुम्हारे अब्बा तो। नाजी को ऐसा लगने लगा था जैसे अम्मी में आई तब्दीली रोज़ बरोज़ और गहरी होती जा रही है। उमर से नया घर लेने के अलावा उन्होंने कोई भी दूसरी ऐसी बात नहीं की थी जो मतनाज़ा बनती। नैनी का साथ तो आप सबने ही दिया था, लेकिन मेरे लिए सभी खामोश रहे। दिया का इशारा वाज़े नाजी की तरफ था, लेकिन वो किसी किस्म की सफाई या वजाहत दानिस्ता नहीं देना चाहती थी। चंद दिन रह गए थे दिया की रस्म माइयों में। एक बार खैरियत के साथ शादी हो जाती, ये सारे गिले शिकवे खुद ही दम तोड़ जाने थे। मगर अम्मी अब इन थोड़े से ही दिनों में दिया को सुधारने की नाकाम सी कोशिश में जुटी हुई थी। सब लोग इसलिए खामोश रहे क्योंकि उमर एक बेहतर इंतखाब था तुम्हारे लिए। अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं, लोगों के दिमाग ख़राब हो रहे हैं। हम कौन से ऐसे करोड़पति हैं जो हमारे यहाँ लोग किसी लालच में आ जाएंगे? एक लाहासिल सी बहस थी जो अम्मी और दिया में अब जोर पकड़ती जा रही थी। मैं चाय बना लाती हूँ। नाजी को यहाँ से उठने का एक ही बहाना सूझा। उन दोनों में किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। नाजी बाहर बरामदे में निकल आई। अंदर के गर्मा गर्म माहौल के मुकाबले में बाहर सुकून का एहसास था। नाजी को इस पुराने ओल्ड फैशन घर से गहरी वाबस्तगी का एहसास होता था, ज़माने के सर्दो गर्म से बचाता हुआ, जिसके कदीम तर्ज तामीर में अनदेखी सी रोमानियत झलकती थी। चंद ही दिनों में यहाँ शादी का हंगामा पूरी तरह से छाने वाला था। रिश्तेदार ज़्यादातर यहीं कराची में ही मुकीम थे, लेकिन 2-4 लोगों की बैरून शहर से भी आमद मतवक्का थी। 2 दिन बाद रैना की पंजाब से वापसी थी। उसके शौहर वापस मलेशिया जा चुके थे और अब वो दिया की शादी के लिए कराची आ रही थी। नाजी बड़ी शिद्दत से उसकी मुंतज़िर थी। वो आ जाती तो फिर सारी फिक्रें उड़ती हुई महसूस होती थीं। दिया के बारे में वो बहुत सी बातें रैना से करना चाहती थी। वो यकीनन कोई ऐसी राह निकाल देती जो दिल को ढारस देने का सबब बन जाती। तवील बरामदे से गुजरती हुई वो किचन की तरफ मुड़े कॉरिडोर की तरफ बढ़ी थी कि डोरबेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। कौन हो सकता है इस वक्त? उसने ज़रा रुक कर अंदाज़ा लगाना चाहा। समी के वापस आने में अभी वक्त था और अब्बा ट्यूशन्स के लिए घर से निकल चुके थे। बेल एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा बज रही थी। आने वाला शायद बहुत जल्दी में था। नाजी बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर के अहाते से गुजरती हुई जब गेट तक पहुंची तो आने वाला मजीद 2 बार काल बेल का बटन दबा चुका था। क्या मुसीबत है, ज़रा भी तो सब्र नहीं। ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए उसने गेट खोला तो जैसे कदम नज़र एहसासात सभी मंजमद होने लगे। कैसी हो नाजी? वो पूछ रहा था। तुम यहाँ क्यों चले आए? मैंने मना भी किया था पुप्पो को कि तुम्हें यहाँ आने से रोक दें। जब बमुश्किल तमाम वो उसे ये कह रही थी तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उछलकर हलक में आ रहा है। मुझे दिया से मिलना है, तुम प्लीज़ हटो बीच में से। नाजी की बात जैसे उसने सुनी ही नहीं थी। तुम नहीं मिल सकते दिया से। तुम्हें पता है कि उसकी शादी में अब चंद दिन रह गए हैं, फिर भी तुम्हें यहाँ आते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हुई? शिद्दत जज्बात से नाजी की आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट आ रही थी और वह दानिस्ता गेट में इस तरह अड़कर खड़ी थी कि मसूद को अंदर जाने का कोई रास्ता ना मिल सके। ये बातें अंदर बैठकर आराम से भी हो सकती हैं। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास है नाजी, और मैं सख्त शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मेरा इस वक्त दिया से मिलना बहुत ज़रूरी है। नाजी प्लीज़। वो मिन्नत समाजत पर उतर रहा था। अमेरिका में चंद साल के क़याम ने उसकी सेहत पर अच्छा असर डाला था। उसका रंग पहले से ज़्यादा साफ़ हो चुका था और चेहरे पर बड़ा ताजगी भरा एहसास था। वो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने दिया से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। एक आध बार मेरी बात हो भी गई है, लेकिन वो इतना रोती रही कि कुछ भी समझ में ना आ सका। मुझे लगा इस तरह फ़ोन पर हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझा सकते,
اسی لیے مجھے فوراً یہاں آنا پڑا، وہ اپنی وضاحت دے رہا تھا، اور جو کچھ بھی بین السطور مطلب نکلتا تھا وہ بڑا ہی خوفناک تھا۔ اب ان باتوں کا مطلب کیا ہے مسعود؟ سب کچھ سمجھ میں آنے کے باوجود نازی نے انجان بنے رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دیا کسی کی ہونے جا رہی ہے، اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ، تم کیوں پھر اس کے راستے میں؟ وہ صرف میری ہے اور میری رہے گی، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا اس کی زندگی میں۔ وہ صرف ظاہراً ہی نہیں بدلا تھا، اس کے لہجے کی سرد مہری اور بے باکی بھی شاید وہیں کی دین تھی۔ جتنی ہٹ دھرمی کے ساتھ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ دیا سے ملے بغیر واپس نہیں جائے گا، اور اگر اس وقت وہ اسے روک بھی دے تو دوسری تیسری نہ جانے کتنی بار آ سکتا ہے۔ اس وقت تک جب تک وہ دیا سے مل نہیں لے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا اس کا اندازہ ہی رگوں میں ٹھنڈک سی جماتا تھا۔ دیا گھر پر نہیں ہے، وہ امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی ہے اپنی شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں۔ مجبوری کی حالت میں بولا گیا جھوٹ اسے خود سے شرمندہ کر رہا تھا، مگر فی الحال اس کی سمجھ میں یہی آ سکا۔ شادی؟ مسعود نے زیر لب بڑی حقارت سے کہا، مگر اس نے صاف سنا تھا۔ یکا نازی کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ بھلا کیوں وہ اس گھٹیا ترین شخص کے منہ لگ رہی ہے، جس نے اس کے گھرانے کو بے سکون اور بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جو آج پھر اسی غرض سے ان کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہے۔ بس بہت ہو چکا، اس نے جیسے خود اپنے آپ سے کہتے ہوئے اس ساری کنفیوژن، ساری گھبراہٹ کو رخصت کیا جو اسے گھبرائے ہوئے تھی۔ تم لوگ کیسے کہیں بھی دیا کی شادی کر سکتے ہو، جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے؟ نازی کی بدلتی ہوئی کیفیت سے بے خبر وہ جو کچھ بھی کہنے جا رہا تھا اسے پورا نہ کر سکا۔ اپنی بکواس بند کرو مسعود اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے گھر تک آ پہنچے؟ تمہاری بیوی نے تمہیں دھکا دیا ہے یا پھر کوئی نیا کھیل تمہارے دماغ میں آ چکا ہے؟ لیکن کان کھول کر سن لو، اب تمہارے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھے؟ ایک سانس میں جو دل میں آیا وہ اسے کہتی چلی گئی، اور جب اس کا جواب سنے بغیر وہ گیٹ بند کر رہی تھی تب اس نے مسعود کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا محسوس کیا۔ نازی جیسی صلح جو نرم طبیعت کزن سے یقیناً اسے اتنے سخت رد عمل کی امید نہیں تھی۔ گیٹ بند کرنے کے بعد بھی وہ چند منٹ برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑی رہی۔ اسے لگا تھا جیسے مسعود جھنجھلا کر دوبارہ بیل بجائے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں شاید دوسری زبان ہی آتی ہے۔ جو کچھ بھی اس نے مسعود سے کہا تھا اس پر وہ قطعی شرمندہ نہیں تھی، مگر اس کی آمد کے ساتھ جو خطرہ اب بالکل ہی سر پر آ پہنچا تھا وہ بڑی سخت تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اپنی منتشر حالت کو کمپوز کرنے میں اسے چند منٹ تو لگ ہی گئے۔ واپس کمرے میں آئی تو امی اکیلی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، چائے نہیں بنائی کیا؟ تب اسے یاد آیا کہ وہ کچن کی طرف جانے کے لیے نکلی تھی۔ ابھی بناتی ہوں امی، ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو تھوڑا سا پرسکون محسوس کیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ انہیں کچھ الگ سا احساس ہوا تھا اس کی شکل دیکھ کر۔ جی، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی۔ اور یہ گیٹ پر کون آیا تھا؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مسعود کے پاکستان آنے کی خبر آج نہیں تو کل امی تک پہنچ ہی جانی تھی۔ ان کی طبیعت کے پیش نظر ٹینشن والی کوئی بھی بات وہ ان سے نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی کہنا پڑا۔ مسعود تھا امی؟ اس کی آواز اتنی نیچی تھی کہ انہیں لگا شاید وہ ٹھیک سے سن بھی نہیں پائی ہیں۔ کیا؟ مسعود واپس آ گیا ہے امی، اس وقت دیا سے ملنے آیا تھا۔ نازی ان کے بالکل قریب آ بیٹھی، اور جب وہ یہ کہہ رہی تھی اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اطلاع کو کیسے دے گی۔ کیا پتہ دیا سے ان کی گہری محبت مسعود کو کچھ رعایت دلوا ہی دے۔ بڑا ہی دل توڑتا خیال آیا تھا نازی کو۔ ایک گہرا سکوت تھا جو چند لمحوں کے لیے ان دونوں ماں بیٹی کے بیچ اترا تھا۔ تم نے کیا کہا اسے؟ نازی کو ان کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، بازار گئی ہے۔ اور کچھ نہیں کہا؟ ان کے لہجے سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ مسعود کے آنے پر خوش ہیں یا ناراض۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا امی، اور یہ کہ اس کا اب دیا سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی دیا کی زندگی میں کوئی دخل دینے کا حق۔ نازی کی آواز بتدریج نیچی ہوتی جا رہی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا نازی۔ امی، بہت گھبرا کر اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، شاید وہ کوئی بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ امی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مسعود سے ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ اس کے منہ پر تھوکتی اور گیٹ بند کر لیتی۔ نازی نے ایک گہرا اطمینان بھرا سانس لیا۔ شکر ہے اس بار امی نے اسے غلط نہیں سمجھا تھا۔ اس کی مجال کہ وہ یہاں ہمارے گھر تک چلا آئے، ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی ماں نے نہیں روکا اسے؟ ابھی خبر لیتی ہوں فون پر، راستہ نہ بھلا دو یہاں کا دونوں ماں بیٹے کو۔ جس وقت وہاں شادی رچا کر بیٹھا تھا اس وقت دیا یاد نہیں آئی، اور اب جب اس کی زندگی کسی کنارے لگ رہی ہے تو آ گئے پھر سے بربادی کا پروگرام بنا کر۔ وہ حشر کروں گی ماں بیٹے کا کہ یاد رکھیں گے۔ وہ بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نازی کو پتا تھا کہ وہ پھپھو کو فون کرنے گئی ہیں
اور اس وقت وہ انہیں اتنا کہیں گی جو آئندہ سارے رہے سہے تعلقات کو بھی یکسر ختم کر سکتا ہے۔ اسما پھپھو کا سارے قصے میں یکسر کوئی قصور نہیں تھا۔ نازی انہیں روکنا چاہتی تھی مگر وہ ایک بار پھر انہیں روک نہیں سکی۔ جو طوفان مسعود کی شکل میں سر پر کھڑا تھا اس کو روکنے کے لیے صحیح یا غلط ہر طریقہ استعمال کرنا جائز تھا۔ نازی کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنی تمام ہمت جمع کر کے وہ کمرے کے دروازے تک آئی۔ کوریڈور خالی پڑا تھا۔ امی یقیناً اسما پھپھو کے ہاں فون کرنے کے لیے ہال میں گئی تھیں۔ کوریڈور کا فون استعمال کرنا انہیں اس جذباتی کیفیت میں بھی مناسب نہیں لگا تھا کیونکہ یہاں سامنے ہی دیا کا کمرہ تھا۔ امی کی احتیاط بتا رہی تھی کہ وہ اب اس معاملے میں ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ مسعود ایک بار دیا کی زندگی سے نکل جانے کے بعد پھر دوبارہ ایسے موقع پر واپس آئے گا جب وہ ایک نئی شروعات کی طرف قدم بڑھا رہی ہوگی۔ نازی کو ایک گہرا کنفیوژن اور بھی گہرا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس ہفتے نواب شاہ جانے کا پروگرام بنا رہی ہو جب عمر کی شادی میں صرف چند دن رہ گئے ہیں۔ فرح پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے ابھی بھی امید تھی کہ ثانیہ اپنا پروگرام مزید ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر سکتی ہے مگر وہ تھی کہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھی۔ میری بات کو سمجھو فرح، پلیز تم تو سمجھو کم از کم، ورنہ نانی اور عمر کو کون سمجھا سکے گا؟ مجھے تو ان کے سامنے اتنی شرمندگی ہے کہ بس۔ ثانیہ کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ صبح جب سے وہ آفس آئی تھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ پہلا اتفاق تھا جب وہ لوگ ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو پا رہی تھی۔ کل شہزاد کا فون آیا اور تم نے فوراً ہی پروگرام بھی فائنل کر لیا جانے کا، اور جو 3 ماہ پہلے سے عمر کی تاریخ رکھی ہوئی ہے اسے تم بہت آرام سے نظر انداز کر رہی ہو۔ نانی کتنی محبت کرتی ہیں تم سے، کل تو وہ تمہیں اور اماں کو لینے کے لیے خود آ رہی ہیں تمہارے گھر۔ ان بیچاری کا ہم سب کے علاوہ ہے ہی کون، اور عمر کی شادی کی خوشی وہ کتنے بڑے دکھ جھیلنے کے بعد دیکھ رہی ہیں۔ تمہیں کسی بھی بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے؟ فرح مستقل ہی بول رہی تھی۔ ثانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح سمجھائے کہ وہ نانی سے اتنی ہی محبت کرتی ہے اور عمر کی شادی پر وہ بھی اتنی ہی خوش ہے جتنی کہ فرح، مگر ان باتوں کا اس کے نواب شاہ جانے سے کوئی تعلق نہیں بنتا فی الوقت۔ گھر کے بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں فرح، وہ صاحب واپس ریاض چلے جائیں گے 3-4 دن میں، بعد یہیں رک جائے گی اگر میں اس وقت اماں کو لے کر نواب شاہ نہیں گئی۔ وہ بہت نرمی سے ایک بار پھر فرح کو کام کی نزاکت کا احساس دلانے لگی۔ اس بار فرح خاموش رہی۔ شہزاد بیچارے کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک مناسب قیمت لگوا دی گھر کی، ورنہ وہاں کون فکر کرنے والا بیٹھا تھا۔ ہم لوگ ابھی چلے جائیں گے تو گھر کی رجسٹری وغیرہ سب کا کام ان صاحب کے سامنے ہی ہو جائے گا جو گھر خرید رہے ہیں۔ ثانیہ کو لگا کہ اب وہ اس کی بات کو سمجھ رہی ہے اور فی الوقت ایسا ہی تھا۔ فرح نے ایک گہری سانس لی۔ میں منع نہیں کر رہی ثانیہ، میرا مطلب صرف اتنا تھا کہ ابھی کچھ دن رک جائیں، پھر بے شک۔ جمیل ماموں کی حالت ٹھیک نہیں ہے فرح، وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ میرے دل میں بہت برے وہم آ رہے ہیں ان کی طرف سے۔ خدا نہ کرے کسی وقت زیادہ طبیعت بگڑ گئی تو گھر میں اب اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ کسی اچھے ہاسپٹل میں انہیں داخل کیا جا سکے۔ اس کے لہجے میں بڑی دکھتی ہوئی سی کیفیت تھی۔ سجاد دروازے پر ہی ٹھٹکے۔ پیسے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ثانیہ، ہم سب کیا غیر ہیں تمہارے لیے؟ جو بن پڑے گا ہم سب کریں گے، میں نے، عمر اور پھر سب سے بڑھ کر سجاد بھائی، انہوں نے فرح کو کہتے سنا۔ وہ دونوں اس رخ سے بیٹھی تھی کہ وہ ثانیہ کے تاثرات تو نہیں دیکھ سکے مگر انہیں صاف لگا جیسے اسے فرح کی بات اچھی نہیں لگی۔ تمہاری محبت کی مجھے دل سے قدر ہے مگر ماموں میری ذمہ داری ہیں اور میں یہ ذمہ داری خود ہی اٹھانا بھی چاہتی ہوں۔ ان پر کسی کا احسان ہو میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ اندر جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ بڑے غیر محسوس سے انداز میں واپس پلٹ گئے۔ اندر فرح شاید اس کو اس کے طرز فکر پر ڈانٹ رہی تھی۔ اس کی محبت ایسی کسی بات کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی مگر وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ واپس اپنے چیمبر میں آئے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کر پاتے، نہ وہ مہلت دیتی اور نہ اجازت۔ کوئی کرے بھی تو کیا؟ ایک پھیکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی اور معدوم ہوئی۔ یہ شاندار بزنس جس کا گراف اوپر سے اوپر ہی جا رہا تھا، ان کے خاندان کا شہر کے معززین میں نمایاں مقام اور خود ان کی اپنی وہ قابلیت جس پر لوگ رشک کرتے ہیں، کچھ بھی تو اس باب میں کام نہیں آ رہا تھا۔ کاش وہ بابا انٹرپرائزز کے مالکان میں سے ہونے کی بجائے یہاں کے ایک عام ملازم ہوتے تو شاید ثانیہ ایک کلیگ ہونے کے ناطے ان پر تھوڑا سا اعتبار تو کرتی، بالکل ایسا اعتبار جیسا وہ فرح اور عمر پر کرتی ہے۔ دل عجیب سی خواہشوں میں گھر رہا تھا اور جو واقعی ایسا ہی ہوتا تو نارسائی کی یہ داستان اتنی لمبی بھی کہاں ہوتی، کب کی کسی خوشگوار انجام تک پہنچ جاتی۔ ایک بیزار سی نگاہ انہوں نے اس
आराम दह और कीमती फर्नीचर से सजे ऑफिस पर डाली। कभी कभी तो सब कुछ ही बिल्कुल बेमानी होने लगता था। ऐसा लगता जैसे अब तक की जिंदगी किसी बेमसरफ सी भागदौड़ में गुजार दी हो, खुद अपने आप से निगाहें चुराते हुए महज बाहर की दुनिया पर अपना आप साबित करने की धुन में। पता ही नहीं चलता कि कब तरजीहात की लिस्ट में से खुद अपना आप सबसे नीचे चला जाता है और ऊपर रह जाती है कामयाबी, करियर, दौलत। ऊपर ऊपर और फिर बुलंदी के उस मन चाहे म्यार को पा लेने के बाद हाथ आए खसारे का खाता खुलता है। उनके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यकीनन कोई ऑफिस से मुतल्लिक शख्स था। बाहर से आने वालों के लिए उन्हें इंटरकॉम पर इतला दी जाती थी। चंद लम्हे उन्होंने ज़रूर खुद को कंपोज करने में लगे। अंदर आने वाली सानिया थी। जितनी संजीदा गुफ्तगू उसे करता वो छोड़कर आए थे, उसके बाद उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी उनके ऑफिस में आ सकेगी, मगर वो वाकई जल्दी में थी। आइए सानिया, बैठिए। उन्होंने यूं ही एक सामने रखी फाइल पर निगाहें जमाई। माफ़ कीजिएगा सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो इस इख्तियारी राह फरार को समझे बगैर शर्मिंदा सी हुई। उन्होंने दिल ही दिल में खुद को सरदिश करते हुए फाइल परे सरकाई। मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ हूँ, आप बेफिक्र रहें। सर मुझे छुट्टी चाहिए, वो बड़ी तेज़ी से बोली, बिना किसी तमहीद के, ऐसे जैसे खदशा हो कि अभी नहीं कहा तो भूल जाएगी। हालांकि मैं अभी खासी लंबी छुट्टी के बाद आई हूँ, मगर मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए। अपनी बात ख़त्म करके वो निगाहें झुका चुकी थी। सज्जाद चंद लम्हे मुंतज़िर रहे कि वो उन्हें उस ज़रूरी काम की बाबत भी कुछ बताए, मगर वो फ़रज जितने खुशनसीब नहीं थे। आप बेफिक्र रहें, जितने दिन के लिए भी जाना चाहती हैं चली जाएं। आपको कैसे पता कि मुझे कहीं जाना है? सानिया हैरत से उन्हें देखने लगी। मेरा मतलब छुट्टी पर जाने से है। वो बात संभाल ही गए। वैसे क्या कहीं जाने का प्रोग्राम है? जी, वो नवाब शाह। कहते कहते वो ज़रा रुकी। असल में मैं और अम्मा नवाब शाह वाले घर की फ़रोख्त के सिलसिले में जा रहे हैं। मैंने आपको शायद बताया था कि उस घर के बारे में। सज्जाद ने यूं ही सर हिला दिया। उन्हें अच्छी तरह यकीन था कि उसने उनसे कभी भी ये बात शेयर नहीं की होगी। वो उनसे ज़ाती गुफ्तगू करती ही कब थी। कब तक जाना है? बस यही, कल परसों में चले जाएंगे। जितनी जल्दी जाएंगे उतना ही अच्छा है। आप ऑफिस की एक गाड़ी ले जाएं। मेरा मतलब है अम्मा ट्रेन और बसों की मुशक्क़त से बच जाएंगी और थोड़ा वक्त भी बच जाएगा। दिल की वही उसके लिए कुछ करने की आरज़ू वो कहे बगैर नहीं रह सके। वो बिल्कुल खामोश हो गई। मालूम नहीं उसे बुरा लगा था या क्या, से ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सके। आपका बहुत शुक्रिया सर, मगर इसकी ज़रूरत नहीं। मैं अम्मा की वजह से कह रहा था, उन्हें चढ़ते उतरते में दिक्कत ना हो इसलिए। नहीं सर, हम लोग आदी हैं और फिर नवाबशाह इतना दूर नहीं है, दिन दिन में पहुंच जाते हैं। अम्मा के जोड़ों पर बढ़ती हुई सूजन से निगाहें चुराकर वो अपनी बात पर जमी रही। उनका थोड़ा सा तकलीफ उठा लेना झेला जा सकता था, मगर ऑफिस से आई गाड़ी को देखकर जो ताना मुमानी ने तराशना था, वो सुनना अजहद तकलीफ का सबब बन जाता। आप मेरी छुट्टी अप्रूव कर दें प्लीज़। मुझे अंदाज़ा है बार बार कि इन छुट्टियों से काम मुतासिर हो रहा है, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। पिछली बार वो उसके घर बैठ जाने पर जितना ग्रेस का मुजाहरा कर चुके थे, उसके बाद वो खासी शर्मिंदा रही थी। शीरीं के रवैया पर अपना रद्द अमल भी अब खासा बचगाना महसूस होता था। ज़िंदगी में और बहुत कुछ इतना तकलीफ दे गुजर चुका था कि सोचो तो अपनी हिम्मत पर हैरत होती थी। अब्बा की अचानक मौत, अकेले रह जाने का डर, तारी करता खौफ, नवाब शाह से कराची तक का खदशात से भरा सफ़र, मुमानी के घर में बिन बुलाए मेहमान वाली हित्तक अमेज़ हैसियत और उनका तकलीफ़ की हर हद को पार करता हुआ रवैया। कराची जैसे अजनबी शहर में ट्रैफिक के इज़्दिहाम में घबरा घबरा कर बार बार जमील मामू के हाथ को थामना, और अभी बहुत कुछ बाकी था, मगर वो जैसे उस शफीक हाथ की याद के साथ वहीं रुकी रही। वो हाथ अब भी उसके हाथों में था और उसके छीनने का खौफ एसाब को मंजमद किए रहता था। क्या हुआ सानिया, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उन्होंने उसकी पल पल बदलती रंगत से घबराकर बेसाख्ता ही पूछा था। कुछ नहीं सर, वो जैसे हाल में वापस आई। मामू जल्द ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप उनके लिए दुआ किया करें, सब कुछ उसी के हाथ में है। उन्होंने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया तो वह इस बात में सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। जाएं, बेफिक्र होकर जाने की तैयारी करें, चाहें तो ऑफिस की गाड़ी से अभी चली जाएं। इतनी देर में उन्होंने पहली बार उसके चेहरे पर इत्मीनान उतरते हुए महसूस किया। वो दरवाजे की तरफ जाते हुए कुछ कहने के लिए मुड़ी तो उन्होंने हाथ के इशारे से मना किया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं प्लीज़। मैं शुक्रिया नहीं कह रही सर, वो हल्के से मुस्कुराई। तो फिर? मैं ये पूछ रही थी कि वो हल्का था जब उसके अंदाज में झलका। बाबा साहब अब बिल्कुल भी ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत संभल कर उसने अपनी बेचैनी को छुपाया
جو وہ بابا کے لیے محسوس کرتی تھی۔ وہ تو آفس آنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، بس ہم لوگوں نے ہی ان پر پابندی لگا رکھی ہے۔ یہاں آئیں گے تو پھر سے کام میں جت جائیں گے۔ وہ بے انتہا محنتی شخص ہیں۔ آپ نے اگر کچھ سال پہلے انہیں دیکھا ہوتا تو اندازہ ہوتا آپ کو۔ سجاد مسکراتے ہوئے بتانے لگے، میرے سامنے تو وہ صرف چند بار ہی آئے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی دیر کے لیے۔ ارے تو آپ ان سے ملنے کے لیے گھر کیوں نہیں جاتی؟ وہ بہت خوش ہوں گے کہ آفس سے کوئی خاص طور پر ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ جب بھی چلنا ہو مجھے بتا دیجیے گا۔ آپ کے گھر؟ ثانیہ کو بڑا عجیب سا لگا۔ بھلا وہ مالکوں کے گھر جاتی کیا اچھی لگے گی؟ ایک بالکل جونیئر آفس ورکر۔ اپنا خیال اس نے خود تک ہی محدود رکھا۔ ہاں تو اور کیا، اچھا ہے بابا سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور گھر کے دوسرے لوگوں سے بھی۔ پھر بتائیں کب چل رہی ہیں؟ وہ اتنے یقین سے کہہ رہے تھے جیسے ثانیہ ان کے ساتھ چل ہی پڑے گی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ صاف منع نہیں کر سکی۔ پہلے میں نواب شاہ سے ہو آؤں سر، پھر کسی دن فرح کے ساتھ آؤں گی۔ اس نے بات کو طریقے سے ٹالا اور پھر فوراً ہی نکل گئی۔ سجاد کا موبائل بج رہا تھا۔ ہاں شیری، کیا حال ہے؟ وہ اس کا نمبر دیکھ چکے تھے۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا جو شیری نے دوسری طرف سے محسوس کیا تھا۔ کیا بات ہے سجاد، بہت خوش ہو؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ اتنا درست اندازہ! سجاد دل ہی دل میں تھوڑا سا جھینپ گئے۔ میں تو زیادہ تر خوش ہی رہتا ہوں، تم سناؤ کیسے فون کیا؟ گویا تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے آج تمہیں کیسے فون کیا ہے۔ تمہارے پاس کون بیٹھا ہے سچ بتانا؟ شیری کو یقیناً دکھ پہنچا تھا۔ ویری سوری شیری، شادی کے سلسلے میں ہونے والی تقریبات کا آغاز تھا، مجھے یاد تو تھا، بس ابھی فوری طور پر ذہن میں نہیں آیا، اصل میں کام کا پریشر۔ تم نے بتایا نہیں تمہارے پاس کون بیٹھا ہے؟ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ معلوم نہیں یہ سچ یا جھوٹ، وہ خود بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ تم کہہ رہے ہو تو یقین کر لیتی ہوں۔ شیری نے خلاف عادت بحث ختم کی۔ اسے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ آیا سجاد ان تمام فنکشنز میں حصہ لے گا جو مسز ہاشمی اور اس کی ممی کی خواہش پر ارینج کیے جا رہے ہیں۔ مجھے تمہاری بڑی فکر ہے، سچ پوچھو تو مجھے ذرا بھروسہ نہیں کہ تم آرام کے ساتھ مجھے نظر انداز کر کے کہیں عمر کی شادی نہ اٹینڈ کر رہے ہو۔ یکساں تاریخیں، یکساں اوقات، وہ جو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ تھوڑا سا وقت ادھر ادھر کر کے دونوں تقریبات نمٹا لیں گے، اب جا کر احساس کر پائے تھے کہ یہ سب اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن عمر کے بھی نکاح اور ولیمہ دونوں ہی میرے لیے ضروری ہیں۔ وہ ملائمت سے شیریں کو اپنی بات سمجھانا چاہ رہے تھے۔ ویسے تو ہمارا سارا گھر ہی جائے گا اس کی شادی میں، لیکن اپنی بات کہتے ہوئے سجاد کو غلطی کا احساس ہوا، شاید وہ کچھ غلط کہہ گئے تھے۔ سب لوگ کہاں؟ بلقیس بھابھی اور وقار بھائی تو ہرگز بھی نہیں۔ وہاں فیضی کے ہونے کے 99% چانس تھے۔ بلقیس بھابھی کو تو اب تک اس بات سے لاعلم رکھا گیا تھا کہ دیا نینی کی سگی بہن ہے۔ بابا کے علم میں یہ بات آ چکی تھی، لیکن بہتر یہی تھا کہ فیضی سے ان کا بھی سامنا نہ ہونے پائے۔ اس ضعیفی اور بیماری کی حالت میں بابا کے لیے اتنی بڑی جذباتی کیفیت سے گزرنا مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ ہیلو سجاد، ہیلو۔ دوسری طرف سے شیری خاموشی کے اس چھوٹے سے وقفے سے گھبرا کر مستقل ہیلو ہیلو کہے جا رہی تھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں۔ تم بھی نہ، بس وہ جھنجھلانے لگی تھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمر کی شادی کو تمہارے آفس والوں نے اتنی اہمیت کیوں دے رکھی ہے۔ ہر شخص اسی کی شادی کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور کم از کم تم تو۔ چلو خیال کرنا ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے تم سے اور بابا سے قریب ہے، لیکن ہے تو وہ تمہارا ملازم ہی نا، اور اس سب کے لیے جو وہ تمہارے لیے کرتا ہے خاصی بھاری پے دے رہے ہو اسے۔ کہیں کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ شیریں کی آواز، اس کا لہجہ، اس کے الفاظ کچھ بھی تو اس کے نہیں تھے۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی، بالکل اجنبی۔ میری مانو جو کچھ بھی دینا دلانا ہے پہلے ہی سے دے کر فارغ کر دو اسے۔ میں بہرحال تمہاری غیر حاضری برداشت نہیں کر سکتی اپنے ہاں۔ سجاد کو یقین ہونے لگا کہ وہ شہریار کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہے، کسی اور کے نہ صحیح، خود اس کے حق میں شاید یہی اچھا تھا۔ انہوں نے اس تکلیف دہ گھڑی میں بھی ایک اچھا امکان ڈھونڈنا چاہا، لیکن دل پر پڑا بوجھ ذرا جو کم ہوا ہو۔ بڑی خاموش تبدیلی تھی جو شیری میں آئی تھی۔ وہ نرم طبیعت، خوش مزاج اور حساس لڑکی جسے وہ اتنے سالوں سے جانتے تھے، کہیں کھو چکی تھی۔ عمر مجھے بہت عزیز ہے شیری، میرے لیے تو وہ فیضی کی طرح ہی ہے۔ گو وہ جان چکے تھے کہ اس طرح کی باتوں سے شیری کو فرق نہیں پڑتا، پھر بھی وہ کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ جواباً دوسری طرف وہ یکدم ہنس پڑی۔ فیضی بیچارے کی تو کچھ بھی قدر نہیں کی تم لوگوں نے، سب اسے بھول بھال کر بیٹھ گئے۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت وہ کسی بھی بحث سے بچنا چاہ رہے تھے، بلکہ شاید شیری بھی۔
غنیمت تھا کہ خود شیریں کو بھی آج جلدی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد بھی سجاد ان باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کیے گئی جو شیریں نے ابھی کہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ایسی تھی یا ذات میں اب تبدیلی آئی تھی؟ آج پہلی بار سجاد نے وہ وجہ تلاشنی چاہی جو ان کی اور شیریں کی اس پرخلوص اور گہری دوستی کی بنیاد بنی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک اچھے دوست سے محرومی صرف ان کا ہی المیہ نہیں تھا، خود شیریں بھی نوحہ کنا تھی اپنی تمام اعلیٰ صفات کو کھو کر وہی لگا بندھا راستہ اپنانے پر جو صرف خواص کے لیے مخصوص تھا۔ اپنی نارسائی کی چبھن دور کرنے کے لیے، اپنی ہار سے نظریں چرا کے رکھنے کے لیے اسے یہی سمجھ میں آتا تھا، شیریں حسین کو کون ٹھکرا سکتا ہے بھلا؟ وہ خود سے بار بار سوال کرتی تھی۔ کوئی نہیں۔ ہر بار اس جواب کے ساتھ ان کے دل پر ایک جلتا ہوا داغ اور پڑتا تھا۔ شیرہ کا آفتاب کے پاس آنا وحید کے لیے گویا خطرے کی گھنٹی تھا، ایک کھلا پیغام تھا جو اس نے بالواسطہ انہیں دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، ان کی ساحل کے قریب پہنچتی کشتی کنارے پر بھی ڈوب سکتی تھی۔ بہت بے چین سا ہو کر انہوں نے گاڑی کی رفتار تیز کی۔ جب سے آفتاب کے پاس سے اٹھے تھے شیرہ کے نمبر کو کئی بار ٹرائی کر چکے تھے مگر وہ مستقل بند تھا۔ تھک ہار کر انہیں اس کے گھر کا ہی رخ کرنا پڑ رہا تھا۔ گنجان سی پرانی آبادی میں ڈربے نما کمرے جس سے وہ سخت نالاں تھے۔ گاڑی سڑک کے کنارے روک کر وہ خود سڑک کی دوسری طرف آئے۔ یہ ایک کچی آبادی تھی جو اندر ہی اندر گھومتی ہوئی نہ جانے کہاں نکلتی تھی۔ غنیمت تھا کہ شیرہ کا ٹھکانہ شروع میں ہی تھا۔ اطراف سے گزرتے نالے میں کیچڑ اب پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلے دنوں تھوڑی سی بارش ہو گئی تھی، اس کا اثر اور کہیں ہوا یا نہیں، یہاں سے کچی پکی گلی میں بہرحال اس کا اثر ضرور ہوا تھا۔ پھسلن کے ڈر سے بمشکل قدم جماتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ کافی دن بعد آئے تھے، ٹھیک طرح سے گھر یاد بھی نہیں تھا۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک بچے سے معلوم کرنا چاہا تو وہ بے ساختہ ہی کہہ اٹھا، وہی بڑی بڑی مونچھوں والا خطرناک آدمی، اس سے تو کوئی بھی نہیں ملتا، سب کہتے ہیں وہ برا آدمی ہے، محلے والے اس کے خلاف پولیس کو درخواست دینے والے ہیں۔ آپ کو اس سے کیا کام ہے انکل؟ کام؟ ہاں کام ہی ہے۔ وہ کچھ اور بے چین ہوئے۔ شیرہ کی شہرت اور اب اس کے خلاف دی جانے والی درخواست کی اطلاع، یہ سب کچھ تشویشناک تو تھا، کہیں نہ کہیں اس کی زد میں انہیں بھی آنا تھا۔ شیرہ جیسے آدمی سے وفا کی امید بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ پولیس کے ہتھے چڑھتے ہی وہ سب سے پہلے ان کا ہی نام لینے والا تھا۔ جیل سے واپس آنے کے بعد سے اس بار وہ بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ پچھلی بار بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی، وہ بھی سجاد کی مہربانی سے۔ وہ رہا اس آدمی کا گھر، بچہ شاید زیادہ ہی خوف زدہ تھا، دور ہی سے اشارہ کر کے واپس بھاگ لیا۔ دروازہ بند تھا اور قریب پہنچ کر وہ اس میں لگا چھوٹا سا تالا بھی دیکھ چکے تھے۔ کہیں وہ اب چھپ کر انہیں پریشر میں لانے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ دل کو گھبراہٹ میں مبتلا کرتا پہلا خیال ان کے دل میں یہی آیا تھا۔ شیرہ سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی تھی، وہ ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا راز تھما کر جو غلطی وہ کر چکے تھے اس پر ہزار بار پچھتا بھی چکے تھے۔ معلوم نہیں عقل کہاں رخصت ہوئی تھی جب وہ ایسا کر بیٹھے۔ کمبخت کہیں کا، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ واپسی کے لیے گھوم گئے۔ وہ چکنی مٹی والا راستہ جو پہلے ہی کوفت کا سبب بنا تھا، بچتے بچتے سڑک پر آئے ہی تھے کہ وہ سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا۔ ان کی گاڑی سے ٹیک لگائے، کلف لگا سوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز اور سگریٹ پینے کا بالکل ان جیسا سٹائل۔ وہ ہو بہو انہی کا سٹائل اپنا چکا تھا۔ وحید کا دل تو بے حد جلا مگر یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں تھا۔ آئیے وحید صاحب، مجھے پتا تھا کہ اب تو آپ کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے، ورنہ تو بس وعدہ ہی وعدہ تھا ہر ملاقات پر۔ شیرہ کا لہجہ اب خاصا مہذب ہو چکا تھا، اس نے بڑی تیزی سے خود کو امپروو کیا تھا، ظاہری طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی، اور یہی تبدیلی وحید کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ وہ جاہل گمار شیرہ ان کے لیے زیادہ کام کا ثابت ہوا تھا بنسبت اس کے جو بڑی شان سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں بہت مصروف تھا، 10 الجھنیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، کوشش کر کے بھی وقت نہیں نکل پاتا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم آفتاب تک پہنچ جاؤ۔ ان کے لہجے میں فطری رعونت خود بخود آنے لگی۔ آفتاب صاحب کے پاس تو آپ پہلے ہی مجھے پہنچا چکے ہیں، حیرت ہے کہ وہ میری آواز نہیں پہچانے، شاید میں بہت اچھا اداکار بن چکا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ فخریہ انداز میں ہنسا۔ پہلے کچھ عرصے سے وہ ایسی ہی بے تکلفی برت رہا تھا جو وحید کے لیے بڑی ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ شیرہ، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، اس کا یہ صلہ دے رہے ہو کہ مجھے ہی بلیک میل کرنے پر اتر آئے ہو؟ ان کے پاس وقت نہیں تھا اور وہ شیرہ جیسے شخص کے زیادہ منہ لگنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ میری کیا اوقات ہے وحید صاحب، صلہ تو آپ کے ذمے ہے، میں بھلا کیا دے سکتا ہوں آپ کو؟ ہمارا ہاتھ تو لینے کے لیے ہی پھیلا ہے سدا آپ کے سامنے۔ وہ بے شرمی سے ان کے سامنے پھر ہاتھ پھیلا چکا تھا۔
وحید نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ شیرا کی آنکھوں کی شاطرانہ چمک اور عیار مسکراہٹ اس کے دل کا حال بتا رہی تھی۔ جو رقم طے ہوئی تھی اس سے زیادہ پہلے ہی دے چکا ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ ذرا جو شرمندہ ہوا ہو۔ یہ پیسے میں اس کام کے کب مانگ رہا ہوں؟ یہ تو آفتاب کے سامنے زبان بند رکھنے کی قیمت ہے۔ الگ کام، الگ پیسے۔ کاش وہ اسی سڑک پر اس شیرا کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر سکتے۔ دل میں اٹھتے ابال کو زبردستی ہی انہوں نے برداشت کیا۔ چلو جیسے تم خوش، میں نے پہلے بھی تمہارا کہا نہیں ٹالا۔ جو مانگو گے دے دوں گا، ذرا صبر کرو۔ پیسے اسی مہینے میں مجھے چاہیے، پورے 3 لاکھ۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ تم اس کے بعد بھی منہ بند رکھ سکو گے؟ پہلے 5 لاکھ لے کر بھی تم کہاں باز آئے ہو؟ ان کا اسے مزید پیسے دینے کا قطعی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کی فطرت کو سمجھتے ہوئے وہ اسے باتوں میں الجھا رہے تھے۔ شیرا کو یقین آنے لگا کہ وہ اسے اور پیسے دینے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ میری صورت بھی نہیں دیکھیں گے کبھی۔ کاش ایسا ہی ہو، وہ اسے الجھانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اس مہینے کی آخری تاریخ کو دے دوں گا میں تمہیں 2 لاکھ۔ لیکن اب یہ گھٹیا حرکتیں میں دوبارہ نہ دیکھوں نہ سنوں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے اس سے آخری بات کی۔ شیرا کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ خلاف توقع وہ کسی بڑی بحث و تمہیز سے بچا تھا۔ جتنی دیر میں وحید کی گاڑی سٹارٹ ہوئی وہ وہیں کھڑا انہیں یقین دلایا گیا کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ یہ وعدے وہ پہلے بھی کر چکا تھا، جو ہر بار بڑی آسانی سے اس نے توڑ بھی ڈالے تھے۔ وحید یوں ہی بے تاثر سا چہرہ لیے سنتے رہے اور پھر گاڑی آگے بڑھا لی۔ ایک سے ایک لالچی اور مفت خور۔ انہیں شیرا اور ثانیہ کی منمانی دونوں ہی ایک جیسے ہی لگنے لگے۔ دوسروں کا مال سمیٹنے کے لیے تیار، جیسے میرے پاس حرام کا پیسہ آ رہا ہے۔ ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہوئے وحید کو ایک بار بھی یاد نہیں آیا کہ ماضی میں جو کچھ بھی وہ کرتے آئے ہیں ان کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ ساری عمر بیوی کو ڈھال بنا کر وہ بابا اور سجاد سے پیسے وصولنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکے تھے؟ آج بھی ان کا سارا ٹھاٹ باٹ فرحت کو میکے سے ملنے والے پیسے کی وجہ سے ہی تھا۔ ایک پیسہ نہیں دوں گا کسی کو بھی، ایک بار شادی ہو جائے ثانیہ سے، پھر دیکھ لوں گا اس شیرا کو بھی اور اس بوڑھی جادوگرنی کو بھی۔ ان کی بد فطرتی عروج پر تھی۔ شیرا کو محض چند دن اور روکنا تھا۔ ثانیہ کی ممانی نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگلے چند دنوں میں وہ اماں اور ماموں کو رضامند کر لینے والی ہیں، اور پھر ایک دن کی بھی تاخیر نہیں، سادگی سے نکاح ہی تو کرنا تھا۔ بعد میں شیرا آفتاب کو چاہے 10 فون کرے، انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ آفتاب سے تعلقات بحال رکھنے میں انہیں کون سی دلچسپی تھی؟ بیکار کا جنجال۔ وحید الدین نے ایسے پھٹیچے رشتہ داروں کی ساری زندگی پرواہ نہیں کی۔ کرتا تو آج وہیں آفتاب کی بیساکھی کی ٹک ٹک بیٹھا سن رہا ہوتا، اس کے ذرا سے میڈیکل سٹور پر۔ وہ اپنی خوشحالی پر بڑی سفاکی سے ہنسے۔ نہ تو آسمان شک ہوا اور نہ ہی زمین پھٹی، لیکن غرور میں ڈوبے ان الفاظ کا حساب کہیں اور یقیناً درج ہو رہا تھا۔